کچھ لوگ کلمے کا ذکر کرتے ہیں تو انہیں خوفناک چیزیں نظر آتی ہیں اور بعض اوقات دماغی توازن بھی خراب ہو جاتا ہے، لیکن ذکر تو اللہ کا نام ہے، تو اس میں ایسی پریشانیاں کیوں آتی ہیں؟ دراصل آپ نے یہ پوچھا ہے کہ اللہ کے نام پر یا اللہ کے نام سے لوگوں کو دقت کیوں پیدا ہوتی ہے۔ آپ اللہ کے نام پر بکرے کو چھری پھیرتے ہیں تو بکرے کو دقت کیوں پیدا ہو جاتی ہے؟ حالانکہ آپ اللہ کا نام لے رہے ہیں، لیکن اس سے بکرے کو دقت ہو جائے گی۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ کا نام لینے والا ساتھ ہی ایک ارادہ رکھتا ہے اور وہ اپنا ارادہ اللہ کے نام سے پورا کرنا چاہتا ہے۔ بزرگوں نے ایسے ایسے واقعات کہے ہیں، اور یہ واقعات ان کے بزرگ بننے سے پہلے کے واقعات ہیں کہ بعض اوقات انہیں کسی چیز کے حاصل کرنے کا خیال تھا۔ مثلا ایک بزرگ کا واقعہ ہے کہ انہیں مٹھائی حاصل کرنے کا خیال تھا، اور وہ بزرگ اللہ کو بہت یاد رکھتے تھے۔ کہتے ہیں کہ میرا گزر کسی حلوائی کی دکان کے سامنے سے ہوا تو میں نے دل میں کہا کہ یا اللہ یہ حلوائی مٹھائی چھوڑ کر ہی مر جائے۔ بعد میں پتہ چلا کیوں نہ مٹھائی کی خواہش ہی کو ترک کر دیں اور اس حلوائی کو زندہ رہنے دیں۔ حالانکہ وہ بزرگ کہتے ہیں کہ میں واقعی میں یہ دعا کیا کرتا تھا کہ یا اللہ میں تیرا ذکر بھی کرتا ہوں اور تجھے یاد بھی رکھتا ہوں اور تیری نماز بھی پڑھتا ہوں، تو کیا تو ان کو میرے لیے مار نہیں سکتا تاکہ میں آسانی سے اپنا مقصد حاصل کر سکوں۔ اسی طرح ایک اور بزرگ نے کہا کہ بعض اوقات انسان گناہ کے لیے بھی اللہ سے دعا کرتا ہے، یعنی اس کی حکم عدولی کے لیے چور اس کے آگے دعا کرتا ہے کہ یا اللہ آج تو ہمیں موقع دے، تو خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، کہ آج رات گھر والے کو نیند آ جائے، تو پھر یہ کیا ہی بات ہے، اس میں تیرا کیا جاتا ہے، اور یہ سارا 10 منٹ کا کام ہے۔ اور یہ بات سچ ہے کہ وہ واقعی یہ دعا کر کے نکلا، اور اس نے کہا کہ میں اور میرا بیٹا تہجد پڑھ کر نکلے اور دعا کی کہ ان کو نیند آنی چاہیے۔ گویا کہ اس کے اللہ اور اس کے اللہ میں بڑا فرق ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے ذکر میں برے آدمی کے لیے کوئی صحیح بات نہیں ہے۔ اگر برا آدمی حج بھی کرے گا تو یہ بھی کوئی صحیح بات نہیں ہوگی۔ تو ساری بات نیت کی ہے۔ اگر اللہ سے محبت کرنے والے جن کو دنیا سے محبت نہ ہو، تو ایسے لوگ جب ذکر کریں گے تو اس میں منفعت ہوگی۔ اگر اللہ کریم کے دین سے آپ دنیاوی منفعت لینا چاہیں تو پھر آپ کو تو سانپ نظر آنے چاہیے۔ یہ اچھی بات ہے تاکہ آپ وہ کام نہ کریں۔ مثلا ایک آدمی با آواز بلند ذکر کرتا جا رہا ہے اور ساتھ ہی پیسے بھی مانگتا جا رہا ہے۔ ایسا آدمی ذکر سے لوگوں کو ڈراتا بھی ہے۔ عام طور پر جو سوال ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ ایسے ایسے لوگ دیکھے گئے ہیں کہ خانہ کعبہ کے اندر جیب کٹ گئی، کیا وہاں ایسا ہوتا ہے کہ خدا کے گھر میں جیب کٹ گئی؟ ایک جیب کاٹنے والے کا بیان یہ ہے کہ خدا کے گھر سے مال نہ ملا تو پھر کہاں سے ملے گا؟ یعنی کہ ایسے ایسے لوگ ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ ذکر جو ہے یہ سفیشینٹ نہیں ہے، کافی نہیں ہے۔ ذکر کا معنی ذکر بھی ہے، نماز بھی ہے، حج بھی ہے، روزہ بھی اور زکوٰۃ بھی۔ تو جب تک نیت مومن نہ ہو، آپ کے مومنانہ عمل مومن نہیں ہے، اور مومنانہ عمل میں سے ایک ذکر بھی ہے۔ اور اگر طوطا ذکر کرے گا تو پھر وہ امرود ہی کھائے گا، کیونکہ طوطے نے ہر حال میں اپنی فطرت میں رہنا ہے۔ اس لیے بزرگ لوگ ان لوگوں کو ذکر کی اجازت نہیں دیتے جن کا تزکیہ نہ ہو چکا ہو۔ ایک آدمی پیر صاحب کے پاس گیا کہ جناب آپ حکم فرمائیں اور مجھے کوئی طاقتور اسم پڑھنے کی اجازت دے دیں۔ تو پیر صاحب نے کہا کہ اچھا دے دیں گے۔ تو وہ کچھ عرصے کے بعد بھی نہیں مانا اور دوبارہ تقاضا کیا۔ تو پیر صاحب نے کہا کہ میرے پاس کچھ پیسے ہیں، یہ آپ لے لو، چند ہزار روپے اس وقت پڑے ہیں، ابھی آپ یہ لے لو، ذکر پھر کبھی آپ کو دیں گے۔ تو اس نے پیسے پکڑ لیے اور کہنے لگا کہ واللہ میرا یہ مقصد نہیں تھا، اچھا اگلی دفعہ آپ مجھے ذکر دے دیجیے گا۔ تو وہ ذکر نہیں مانگ رہا تھا بلکہ پیسہ مانگ رہا تھا۔ تو ایسی نیت والا اصل میں جو ذکر مانگ رہا ہے وہ بھی پیسہ مانگ رہا ہے۔ یہ واقعہ تو آپ لوگوں نے دیکھا کہ رانجھا بال ناتھ کے ٹیلے پر چلا گیا اور وہ جوگی کا ٹیلا تھا اور وہ جوگ سکھاتا تھا۔ جوگ کا معنی جوگی بنانا، سادھو بنانا، فقیر بنانا، اور رانجھے کو اچھا بھلا پتا تھا کہ یہ فقیروں کا ٹیلا ہے، لیکن وہ وہاں چلا گیا۔ تو وہاں وارث شاہ رحمۃ اللہ نے ڈائیلاگ لکھا کہ بال ناتھ نے رانجھے سے کہا کہ آؤ میں تجھے فقیر بنا دوں۔
فقر عطا کر دوں۔ بال ناتھ نے کہا رانجھا جوان آدمی ہے، اس کی آنکھ گرم ہے اور اس میں محبت تھی، تو اس نے کہا کہ تجھے فقر عطا کر دوں۔ رانجھے نے کہا کہ مجھے فقر تو نہ عطا کرو بلکہ مجھے ہیر عطا کرو، تو بال ناتھ نے کہا کہ یہ شعبہ تو ہمارا ہے ہی نہیں۔ اچھا اگر تو کہتا ہے تو چلو ٹھیک ہے، لیکن بہتر یہ ہے کہ فقر ہی ہونا چاہیے۔ تو پھر ہیر کی تفسیر لکھنے والے کہتے ہیں کہ بال ناتھ اپنا کام کر گیا اور اس نے رانجھے کو فقیر بنا دیا۔ تو اس کے بعد آپ دیکھیں کہ ہیر کا قصہ یا رانجھے کا قصہ وارث شاہ رحمت اللہ کی زبان اور قلم پر چڑھا تو کیا سے کیا بن گیا۔ تو رانجھا فقیر ہوا اور اسے فقیر بنا دیا گیا اور اس کو فقر میں ایسے داخل کر دیا کہ رانجھے کو پتہ ہی نہ چلا کہ ہیر کی تلاش کر رہا ہے یا خدا جانے کس کی تلاش کر رہا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ ہر آدمی اپنے اپنے شعبے میں ایکسپرٹ ہے، ماہر ہے۔ مرید بہت کاریگر ہوتا ہے، یعنی جو طالب ہوتا ہے وہ اکثر کاریگر ہوتا ہے اور وہ اپنی خواہش چھپا کر بیٹھتا ہے اور کہتا یہ ہے کہ سرکار بندہ حاضر خدمت ہے، کوئی حکم فرمائیں۔ آپ کو ایک پیر صاحب کا واقعہ سنائیں۔ ان کے پاس دو آدمی بیٹھے ہوئے تھے اور وہ مہمانوں سے بات کر رہے تھے کہ ہمارا یہ جو آدمی ہے یہ کتنا مسکین بن کر بیٹھا ہے، لیکن اس نے 2 دفعہ ہماری گائیں بیچی ہیں۔ تو وہ کہتا ہے کہ سرکار مجھے ضرورت تھی، میں نے سوچا کہ آپ کو کیا فرق پڑتا ہے کہ اگر میں ان کو بیچ ہی دوں۔ پیر صاحب کہتے ہیں کہ یہ پھر میرے پاس ہی بیٹھا ہوا ہے۔ لوگوں نے پوچھا کہ پھر یہاں پر کیوں بیٹھا ہوا ہے؟ تو وہ کہنے لگے کہ اتنا کام کرنے کے بعد چلو یہ اللہ کا نام تو سنتا ہے، کبھی نہ کبھی اثر ہو جائے گا، لیکن بات یہ ہے کہ صرف نام بولنا اور نام سننا اثر کا ذریعہ نہیں ہے۔ اس دنیا کے اندر اذان سنتا جو ہے یہ نماز پر جانے کی دعوت ہے، لیکن یہ چند لوگوں کو دعوت ہے۔ وہ سنتے ہیں جو دعوت مانتے ہیں اور باقی سنتے ہیں لیکن نہیں سنتے ہیں، اور دیکھتے ہیں لیکن نہیں دیکھتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ سڑک پر ایک آدمی جاتے جاتے رک گیا، کہنے لگا کہ یہ گلاب ہے، اور کیسا گلاب ہے؟ وہ سوچنے لگ گیا اور حیرت میں چلا گیا۔ دوسرے نے کہا کہ یہ کیا گلاب ہیں؟ وہاں بڑے گلاب کھلے ہوئے ہیں اور یہ تو بازار میں عام ملتے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ ایک نے وہاں قدرت کا کرشمہ دیکھا۔ یہی نظارے ہیں اور یہی دنیا ہے، اور جب چاہے وہ ذات کسی آدمی کو اپنی طرف متوجہ کر لے اور جب نہ چاہے تو بے شمار قافلے گزرے لیکن انہیں کچھ نہ ہوا۔ تو کفر بھی اسی سڑک پر گزر رہا ہے اور ایمان بھی اسی سڑک پر سے گزر رہا ہے۔ آپ لاہور کے اندر داتا صاحب رحمت اللہ کا دربار دیکھیں، انہی بازاروں میں سے چور بھی گزرے، ڈاکو بھی گزرے، چادر چڑھانے والے حکومت کے اکابرین بھی گزرے، انہی کے اندر ولی بھی گزرے، رات کو جانے والے بھی آئے۔ بابا فرید گنج شکر رحمت اللہ جن کا کچہری کے پاس چلا گاہ ہے اور یہاں سے وہ ادب میں گھٹنوں کے بل جایا کرتے تھے، اور میاں شیر محمد صاحب رحمت اللہ شرک پور شریف والے راوی کے پاس آ کر سلام کر کے چلے جاتے تھے اور کہتے تھے کہ آگے تو میری ہمت نہیں پڑتی۔ اب کئی لوگ داتا صاحب رحمت اللہ کے ہاں دربار کے اندر بیٹھے ہوں گے، ان کی خوراک کھانا وغیرہ اور طرح سے ہوگا، یعنی کہ ان کی بالکل ہی کوئی اور زندگی ہوگی۔ کبھی کسی نے ایک آدمی سے پوچھا کہ لاہور میں چرس کہاں ملتی ہے؟ کہنے لگا کہ یہ کیا مشکل ہے، جہاں کوئی مزار ہوگا اس کے آس پاس ہی ملے گی۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ روشنی کے آس پاس ہمیشہ ہی اندھیرا بیٹھتا ہے۔ تو ثابت کیا ہوا کہ ان کے لیے روشنی روشنی نہیں ہوتی، حالانکہ وہ ذکر سنتے رہتے ہیں اور ہر وقت سنتے رہتے ہیں اور ہر وقت ہی ذکر کی بات ہوتی ہے۔ تو ذکر خیر کی خوبی یہ ہے کہ ایک تو آپ کی نیت صرف اللہ ہو اور پھر اجازت دینے والے نے بتایا ہو۔ اگر کسی کی نیت دنیاوی ہے اور وہ بتائے بغیر ہی شروع ہو گیا اور اس کو کسی کام میں استعمال کرنا چاہتا ہے تو وہ استعمال میں نہیں آئے گا۔ تو جس آدمی کو ذکر سے نقصان ہوتا ہے اس کی نیت کے اندر گڑبڑ ہے، ورنہ تو اللہ کا نام ہی اور پھر اللہ کی تمنا کرنا بڑی بات ہے، اور یہ تمنا ہی ذکر ہے۔ تو یہ تمنا بذات خود ہی ذکر ہے کہ چل رہے ہیں تو بھی ذکر ہو رہا ہے۔ تو بغیر اجازت کی کاریگری کرنا اچھی بات نہیں ہے۔ اور کیا آپ کاریگری کا مطلب سمجھتے ہیں؟ یعنی مجاہد والا عمل کرنا لیکن مجاہدانہ جذبے کے بغیر، اور فقیروں والا عمل کرنا لیکن فقیر نہ ہونا۔ حالانکہ عمل تو بالکل برابر ہے۔ کسی آدمی کا آپ کو پتہ نہیں چل سکتا کہ یہ پیر ہے، فقیر ہے یا غیر فقیر ہے یا کون ہے اور کون نہیں ہے، کیونکہ عمل تو سارے کے سارے کرتے رہیں گے، کھائیں گے پئیں گے، ادھر جائیں گے ادھر جائیں گے، سارے ہی واقعات ہوں گے، لیکن یہ نیت کی بات ہے۔ کہتے ہیں کہ نیت نہ ہو تو قرآن کریم سے بھی ہدایت نہیں ملتی، کیونکہ ہدایت حاصل کرنے کے لیے متقی ہونا شرط ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا ہے
تو پھر آپ کو ہدایت ملے گی۔ تو ہدایت سے پہلے تقویٰ ہونا چاہیے، اور اگر آپ اللہ کے اسم کو یا قرآن پاک کو تعویذ کے لیے استعمال کر رہے ہیں تو وہ اثر تو کرے گا، لیکن ہو سکتا ہے کہ نہیں بھی کرے۔ اگر آپ قرآن مجید کو رمل کے لیے استعمال کر رہے ہیں، فعال کے لیے استعمال کر رہے ہیں، اور کسی عمل کے لیے استعمال کر رہے ہیں، کسی اور کا راستہ روکنے کے لیے استعمال کر رہے ہیں، اور اپنی دنیا کو بڑھانے کے لیے استعمال کر رہے ہیں، تو قرآن آخرت کی دعوت دیتا ہے، لیکن آپ قرآن کو استعمال کرتے ہیں دنیا کے لیے۔ اس طرح تو آپ بالکل اللہ کے مقابلے پر کھڑے ہو جاتے ہیں۔ مثلا قرآن کریم نے آپ کو اطلاع دی کہ یہ پرانی امتوں کا واقعہ ہے، یعنی کس طرح لوگ آئے اور چلے گئے، ویرانیاں چھوڑ گئے، اور تم نے بھی یہاں نہیں رہنا ہے، یہاں ہر چیز فنا ہونے والی ہے۔ آپ کا یہ آخرت کا سفر ہے، لیکن آپ اسی چیز کو دنیا حاصل کرنے کے لیے استعمال کرنا چاہتے ہیں، ورنہ تعلیم کو مدعی تعلیم کے برعکس استعمال کرنے سے وہ تعلیم پھر آپ کو فائدہ نہیں دے گی۔ تو منشاء تعلیم اور ہے، لیکن آپ اسے کچھ اور طرح سے استعمال کرنا چاہتے ہو، دین کو دنیا کے لیے استعمال کرنا چاہتے ہو، نتیجہ آپ کے لیے بڑا ہی نقصان دہ ہے۔ پھر وہ جو آپ کو سانپ بچھو وغیرہ نظر آتے ہیں، وہ تو پھر اطلاع ہے کہ آپ کا یہاں کچھ کام نہیں ہے۔ تو صرف ذکر کرنا سفیشینٹ نہیں ہے، کافی نہیں ہے۔ میرا مطلب ہے کہ اس طرح کا ذکر کرنا کہ جب تک آپ کی طبیعت نہ ہو، میلان نہ ہو، نیت نہ ہو، اور آپ کو کسی نے بتایا نہ ہو۔ کبھی آپ کسی بزرگ کے آستانے پر جا کر دیکھو تو ساری رات لوگ جاگ رہے ہوتے ہیں، لیکن کچھ لوگ غلط نیت سے بھی جاگ رہے ہوتے ہیں، تو وہاں جاگنا کافی نہیں ہے، بلکہ یہ دیکھو کہ جاگنے کی نیت کیا ہے۔ آپ جہاں جا رہے ہو وہاں نیت کیا ہے، تو یوں نیت کو پہچانتے ہیں۔ آپ کسی بزرگ کا عرس لے لیں، آپ داتا صاحب رحمۃ اللہ کا عرس ہی لے لیں، تو ان کا جو دن مناتے ہیں، یاد مناتے ہیں، تو اس میں جو ماننے والے ہیں ان پر تو وہ کیفیت طاری ہوگی جو اس بزرگ کی دی ہوئی کیفیت ہے۔ اس بزرگ کی دی ہوئی قربانیوں کی کیفیت جو ہے وہ ان پر طاری ہوگی، اور وہ اس جذبے میں سرشار ہو جائیں گے، اور باقی لوگ اس فنکشن کو کاروبار بنائیں گے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ داتا صاحب رحمۃ اللہ کا عرس ہو رہا ہے، عرس اس بزرگ کی بزرگی کا واقعہ ہوتا ہے، تو وہاں پر دکان لگانے کی کیا ضرورت ہے؟ تو عرس تو بزرگان کا ہو رہا ہے، اور وہ کوئی بزرگی کا واقعہ ہوگا، ان کی یاد ہوگی، اور یہ کہتا ہے کہ بھاٹی گیٹ پر دکان کھلنی چاہیے۔ بزرگ وہ تھے اور دکان آپ کھول رہے ہیں، حتیٰ کہ سرکس بھی ضرور ہونی چاہیے، اور یہاں چینی کے برتنوں کی دکان بلکہ بازار بھی کھل جانی چاہیے، کیونکہ یہ عرس ہے اور یہ سب کھل جانا چاہیے۔ عرس کے دوران لوگ دودھ بھی جا کر ضرور پیتے ہیں، وہاں عرس میں خالص دودھ دینا چاہیے، اور فی سبیل اللہ سبیل لگ گئی۔ مدعا یہ ہے کہ ایک عرس کے نام پر دنیا دار اپنی دنیا بناتا جا رہا ہے، اور دیندار جو ہوں گے وہ دین کے لیے آئیں گے کہ آج عرس ہے، اور دیکھتے ہیں کہ آج بزرگ ہم سے کیا فرماتے ہیں۔ وہ سنگت اور ہوگی، وہ اور لوگ ہوں گے، وہ لوگ اور ہوں گے جو جا کر ان سے ان کے شعور کی بھیک مانگیں گے، اور باقی سارے کے سارے لوگ کاروبار کریں گے۔ چادریں چڑھانے والا اس نیت سے جائے گا کہ اس بزرگ کے آستانے پر چادر چڑھائی جائے، اور آپ بیچنے والے کی نیت دیکھو کہ وہ کس نیت سے بیٹھا ہے، کیونکہ وہ مہنگے دام چادریں بیچتا چلا جائے گا اور کہتا ہے کہ بہت اچھا کاروبار ہے۔ داتا صاحب رحمۃ اللہ کا آج بڑا کرم ہے کہ آج تو 15 چادریں بک گئی ہیں، اور جہاں جا کر وہ چڑھتی ہیں تو انہوں نے پھر آگے بیچ دینی ہے، بلکہ لوگ کہتے ہیں کہ اسی دکان پر واپس آ جاتے ہیں۔ تو یہ واقعہ ہوتا ہے، اور اس واقعے کے اندر آپ دیکھیں کہ نیت کہاں سے کہاں لے جاتی ہے۔ تو انسان کی اپنی نیت کے اندر بڑا دھوکہ ہے، یہ دھوکہ درمیان سے نکل جائے تو پھر سارے کا سارا الہیات کا سفر ہے۔ اس لیے اس بات کو بڑے غور سے دیکھیں کہ بڑے بڑے وظیفہ کرنے والے، بڑے بڑے پیر خانوں میں جانے والے، بڑی بڑی عمر گزارنے والے، نیت کے لحاظ سے اندر سے وہی کے وہی ہوتے ہیں۔ تو چند لوگ ہوتے ہیں جو مقصد کو پا لیتے ہیں، جیسے پیر مہر علی شاہ رحمۃ اللہ نے فرمایا، کوئی ورلیاں موتی لے تیریاں، یعنی کہ بے شمار لوگوں نے سمندر کے اندر غوطہ لگایا، عشق کے بحر کے اندر غوطہ لگایا اور تلاش کی، مگر چند لوگوں کو موتی نصیب ہوا، باقی سارے کے سارے جو ہے وہ مچھلیاں پکڑتے رہے، اپنی منفعت کی مچھلیاں، یعنی اپنے کاروبار ہی کرتے رہے۔ تو چند آدمی ہوتے ہیں جو راز پا گئے، مراد پا گئے، اور باقی سارے کے سارے منفعت طلب ہوتے ہیں۔ اس لیے پہلے سوچنا یہ چاہیے کہ آپ کی نیت کیا ہے،
پھر ذکر شروع کریں، ورنہ ذکر کرنا ایسے ہے جیسے ہلاک ہونا۔ یعنی خالی اللہ کا ذکر کر دو اور یہ کہو یا اللہ میں تیرے نام پہ چلا ہوں، اور اندر سے نیت کچھ اور ہو، تو بعض اوقات اللہ اس بات کو مائنڈ کرتا ہے کہ دیکھو تو نے میرے ساتھ دھوکہ کیا ہے، اور تو کہتا ہے کہ میں آپ سے محبت کے لیے آیا ہوں، مگر تو نے محبت کی بجائے وہاں سے کچھ اور ہی چیز اٹھا لی، اور کہتے ہو کہ یہ مجھے راستے میں نظر آ گئی تو میں نے کہا کہ اسے اٹھا ہی لو۔ تو وہ کہتا ہے کہ یہ چیزیں اٹھانے والی بات نہیں ہے، بلکہ جب اللہ کی نیت سے چلے ہو تو پھر اس کی نیت سے ہی چلو۔ بے شمار لوگ جو ہیں وہ عبادت گاہوں میں برباد ہوئے، اور بے شمار لوگ آباد ہو گئے اور کامیاب ہو گئے۔ بے شمار لوگ خانقاہوں کے اندر برباد ہوئے، بلکہ وہ لوگ ایمان سے بھی گئے۔ انہوں نے خانقاہ کی صندوقچی پر نظر رکھی، وہاں سے پیسے لیے، کوئی بندہ گیا تو اسے کہا آپ کی دعا اللہ کے ولی کی مہربانی سے منظور ہو جائے گی، بس آپ جو چاہو دے دو، تو وہ اس شخص سے وہاں خانقاہ پر منفعت لے رہا ہے۔ خانقاہوں کے سامنے بیٹھ کر لوگ اندھیرے بیچتے رہتے ہیں، بلکہ خانقاہ کے اندر بیٹھ کر لوگ تعویذ بیچتے رہتے ہیں، پیری کرتے رہتے ہیں، اور کئی واقعات کرتے رہتے ہیں۔ تو خانقاہوں میں بھی کئی لوگ برباد ہوئے، عبادت گاہوں میں بھی کامیاب ہوئے، مدرسوں میں، دینی مدرسوں میں بھی کامیاب ہوئے، ظاہری اور باطنی دونوں۔ یہ جو لوگ ہیں ان کے اندر سارے نہیں، کچھ نہ کچھ لوگ ہیں جو اپنا ایمان دے بیٹھے ہیں۔ اسی طرح ایمان کے مرکزوں میں بڑے بڑے کمزور ایمان والے پیدا ہوئے۔ خانہ کعبہ کے اندر آپ کو سنگ دل ملے گا، بلکہ وہاں تو زیادہ ملے گا۔ آپ نے سنا ہوگا کہ خانہ کعبہ کے اندر فتنہ فساد ہوا، اس سے پہلے بھی ہوا، آج سے چند سال پہلے یہ ہوا کہ ایک آدمی نے امام ہونے کا دعویٰ کیا۔ فرض کرو دعویٰ جھوٹا تھا، لیکن آپ اس کو موقع تو دو۔ مقصد یہ ہے کہ ایک جھوٹے آدمی نے امام ہونے کا دعویٰ کیا، تو دعویٰ کی دلیل تو آپ نے سنی نہیں ہے، بلکہ اس کو شوٹ کر دیا۔ مقصد یہ ہے کہ کہیں کوئی امام کا دعویٰ ہو تو وہ لوگ مارنے کے لیے تیار بیٹھے ہوں گے۔ مقصد یہ ہے کہ اس کو تسلیم نہیں کرنا ہے، مگر جھوٹے کو تسلیم کرنا بہتر، سچے کو مارنے سے۔ تو مدعا یہ ہے کہ یہ ایک ایسا شعبہ ہے کہ وہاں جھگڑا ہے، اور اللہ کا خاص حکم ہے کہ میرا گھر دارالامن ہونا چاہیے، میرے گھر کے اندر یوں مکھی مچھر نہیں مارنا، یعنی وہاں ایسا کوئی فعل نہ ہو۔ مگر وہاں پر ان لوگوں نے ٹینک چلائے۔ آپ بتاتے ہیں کہ وہاں عیسائی یا یہودی کوئی سرنگ بنا رہے تھے، اور وہ بڑے ظالم تھے، یہ ہوا وہ ہوا، مگر یہ کام تو آپ مسلمان خود کرتے رہتے ہیں، توپیں بندوقیں اور ٹینک آپ خود چلاتے رہتے ہیں۔ تو یہ جو زندگی ہے اس میں یہیں پر سنگ دلی زیادہ پیدا ہوتی ہے، جہاں نرم دلی پیدا ہونی چاہیے۔ اور قبرستان کے اندر جو قبر کھودنے والا ہوتا ہے وہ شکیل قلب ہوتا ہے، حالانکہ وہ ہر روز مردے دفن کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ کفن بیچنا کاروبار ہے تو میں کیسے اللہ کو مانوں۔ ایک شخص نے اس سے کہا کہ تو ہر روز موت دیکھتا ہے، تو عبرت سیکھ۔ تو اس نے کہا کہ میں عبرت کیسے سیکھوں، میرا تو کام ہی مردوں سے پیسے نکالنا ہے، اور میرا یہ کام بڑا مشکل ہے۔ وہ اس طرح مانگتا ہے کہ اتنا بڑا بندہ اور مشہور بندہ مرا ہے، مجھے دے کیا رہے ہو، چند 100 روپے، خود ہی سوچو۔ اور یہ کون کہہ رہا ہے؟ قبر کھودنے والا کہہ رہا ہے، یعنی کہ وہ قبر سے بھی سلامی لیتا ہے۔ میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ مردے کی بھی قیمت لگاتا ہے، کیونکہ یہ وہاں سنگ دل ہو جاتا ہے۔ تو قبر کھودنے والے عام طور پر سنگ دل ہو جاتے ہیں، نہ ان کو زندگی کی پرواہ ہوتی ہے، نہ موت کی فکر۔ کسی نے اس سے کہا کہ یہ کیا قبر کھودی ہے، نیچے سے تو ہڈیاں نظر آ رہی ہیں۔ تو وہ کہتا ہے کہ اس پر مٹی ڈال دیتے ہیں، دیکھا جائے گا، دونوں مل کر گزارا کر لیں گے۔ یہ کوئی زندہ ہیں کہ جھگڑا کریں گے، یہ تو مل کے رہتے ہیں اور بڑے آرام سے رہتے ہیں، ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ پرانا قبرستان ہے، کئی مردے ایک قبر میں دفن ہو چکے ہیں۔ لاہور کی کتنی آبادی پھیل گئی ہے، مگر میانی صاحب کا قبرستان تو نہیں پھیلتا۔ تو آپ لوگ سوچو کہ یہ لوگ کدھر جائیں۔ تو وہ کہتا ہے کہ مل جل کے یہ کاروبار چلتا رہتا ہے، تو وہ بالکل ہی سنگ دل ہو جاتا ہے۔ تو ہر وہ جگہ جہاں نرم دلی کا پیغام ہوتا ہے وہیں سنگ دلی بنتی ہے۔ تو پیر خانوں میں ایسے ظالم آدمی بھی ملیں گے کہ ایک بڑے محبت نامے والا مرید آیا تو اس نے عرض کی کہ پیر صاحب سے ملنا ہے۔ تو خادم نے کہا کہ پیچھے ہٹ کر بیٹھو، خبردار۔ تو وہ کہتا ہے کہ مجھے بڑی تکلیف ہے اور میرے دل کی گہرائیوں سے درد اٹھ رہا ہے۔ تو آگے سے کہا جاتا ہے کہ خبردار، پیچھے ہٹ کر بیٹھ۔ اور ادھر سے اگر جنرل صاحب آ گئے تو اس نے جا کر کہا کہ جنرل صاحب تشریف لائے ہیں۔ تو پیر صاحب ہمہ وقت وہاں چلے گئے۔ اب پیر صاحب کو پتہ نہیں ہوتا کہ جنرل
کون ہے اور درد والا کون ہے، بلکہ وہاں جو خادم کھڑا ہوتا ہے وہ سنگ دل انسان ہوتا ہے۔ یہ آپ نے سنا ہوگا کہ روزہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر حاضری کے وقت ہمارے لوگوں کا ارادہ ہوتا ہے کہ تیری خیر ہوئے پہرے داراں روزے دی جالی چوم لین دے، یعنی اے روزے کی جالی کے پہرے دار تیرا بھلا ہو، ہمیں جالی کو چوم لینے دے۔ تو یہاں کے لوگوں کی عقیدت ہے چومنا، وہ لوگ اس کو نہیں سمجھ سکے اور وہ کہتے ہیں کہ ہاذا حرام، ہاذا حرام، اور ایسا ہوتا رہا ہے کہ اگر اس کو پیسے دے دو تو وہ کہتا ہے کہ ہاذا حلال، اب آپ چوم لو، تو وہاں رشوت چلتی ہے۔ آپ لوگ تو ڈر گئے، ایسا بالکل ہوتا ہے، اور یہ ان لوگوں کی بتائی ہوئی بات ہے جو ایسا کر کے آئے ہیں۔ تو جو چاہتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روزے کی جالی کو ہاتھ لگانا ہے تو وہ اس کو پیسے دے دیتے ہیں، پھر وہ ان کو چومنے کی اجازت دے دیتا ہے۔ وہ پیسے گنتا رہا اور یہ جالی مبارک چوم کر آ گیا تو وہ وہاں کھڑے کھڑے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیم کے برعکس عمل کر گیا ہے۔ اور اگر وہاں کسی سے یہ پوچھا جائے کہ آپ لوگ ایسا کیوں کرتے ہو کہ ہاتھ نہیں لگانے دیتے، تو وہ اس کا جواب یہ بتاتے ہیں کہ اگر ہاتھ لگانے دیا جائے تو یہ لوگ چوم چوم کر ذرہ ذرہ ساتھ لے جائیں۔ آپ جانتے ہوں گے کہ لوگ تبرکن غلاف کعبہ کاٹ کر لاتے ہیں، کہتے ہیں کہ اس سے اللہ کو کیا فرق پڑتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے گھر کی مٹی اٹھا کر لاتے ہیں کہ وہاں سے یہ پتھر ملا ہے۔ خانہ کعبہ تھوڑا سا اکھڑا ہوا تھا تو میں نے یہ ٹکڑا جیب میں ڈال لیا کہ چلو دیکھا جائے گا، اس کے گھر کو کیا فرق پڑتا ہے۔ یہ ایک قطرہ بخشے مینو تے کم بن جاندا ہے میرا، اور یہ کہ وچ خزانے تیرے یا رب ہرگز تھوڑ نہ کوئی، یعنی اے اللہ تیرے خزانے میں کیا کمی ہو سکتی ہے، تو اس ٹکڑے کے جانے سے تجھے کیا کمی ہو رہی ہے، بات بنتی ہے میری تیرا بگڑتا کیا ہے۔ تو وہ کہتا ہے کہ میں وہاں خانہ کعبہ سے یہ پتھر لایا ہوں۔ خانہ کعبہ سے کیسے لائے؟ وہاں یہ کچھ اکھڑا ہوا تھا، اس لیے درویش عام طور پر یہ کہتے ہیں کہ حج نہیں کرنا۔ کہتا ہے کہ نہیں، کیوں نہیں؟ کہتا ہے کہ یہ جو دل کے اندر محبت ہے کہیں یہ بھی میں نہ دے آؤں، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہاں جا کر یہ محبت ہی نہ نکل جائے۔ اب یہ دور کا احترام ہے، اور اگر وہاں جا کر دیکھیں تو اور نہ ہو جائے۔ اب تو دل کے اندر ایک زندہ انسان کی محبت ہے، وہاں جا کر کہیں مزار ہی نہ بن جائے، وہاں صرف خانقاہ ہی نظر نہ آنے لگ جائے۔ اس لیے وہ کہتے ہیں کہ اس لیے میں اپنے محبوبوں کے مزار پر بھی نہیں جاتا کہ اب تو محبوب بندہ ہے پھر کہیں مزار نہ بن جائے۔ جیسے آپ لوگ فوٹو لگاتے ہیں، کسی مزار کا فوٹو لگاتے ہیں، اب تو پھر بھی میرے ذہن میں انسان ہے، دل میں ہے، محبت کرتا ہوں، درود شریف پڑھتا ہوں، اور اس درود شریف کو جو زندہ انسان کے ساتھ ہے کہیں مزار بنا لوں۔ تو وہ درویش یہ کام اس لیے نہیں کرتا۔ پھر یہ حکم ہوا کہ حج کرنے کے فوراً بعد باہر سے آنے والے مہمانوں کو فٹافٹ رخصت کر دو، واپس بھیج دو، کیونکہ ایسا نہ ہو کہ وہ لوگ ماحول سے وہاں مانوس ہو جائیں۔ تو جو ان کے اندر رسپیکٹ، احترام ہے، وہ آرڈینری لائف، عام بات میں نہ بدل جائے۔ کہتے ہیں کہ حضرت جابر رحمت اللہ کو حج کرنے کا حکم نہیں تھا، کیونکہ کہتے ہیں کہ اگر وہ حج کرے تو سارے واقعات لرز جائیں، یعنی کہ وہ عشق والا آدمی ہے تو وہ کس طرح جائے گا، اس کا سفر راستے میں ہی روکنا مقصود ہے۔ عاشق کو حج کرنے کا موقع ہی نہیں ہوتا، اور باقی لوگ وہاں پر بے دریغ جاتے ہیں، وہاں پر لوگ اونچا بھی بولتے ہیں، دوسرے واقعات بھی کرتے رہتے ہیں، لین دین بھی کرتے رہتے ہیں، مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں بیٹھ کر ایک دوسرے کو پتے ایکسچینج کرتے رہتے ہیں، اپنے وزٹنگ کارڈ دیتے ہیں۔ کہتا ہے کہ آپ کون سا کاروبار کرتے ہو؟ کہتا ہے کہ میں شیئرز کا کاروبار کرتا ہوں۔ کہتا ہے کہ کہتا ہے کہ میں فلاں کاروبار کرتا ہوں۔ تو کہتا ہے کہ اچھا پھر وہاں ملیں گے اور ہم مل کر کوئی ایلسی کھولیں گے۔ جاتے ہوئے کہتا ہے کہ بڑا سرکار کا کرم ہے کہ ایک بار حج کرتے ہیں تو اگلے حج کا خرچ نکل آتا ہے، بس اللہ کا کرم ہے، مہربانی ہے۔ کہتا ہے کہ حج کرتے ہو تو خرچ کیسے نکل آتا ہے؟ کہتا ہے کہ سامان ہی ایسا آتا ہے، اور یہ قسمت کی بات ہے کہ وہ بک جاتا ہے اور پھر حج کرنے کا موقع مل جاتا ہے۔ بس پہلا حج مشکل ہوتا ہے، پھر تو حج میں سے دوسرے حج نکلتے رہتے ہیں۔ یہی سمگلر ہے جو حج سے حج نکالتا ہے، تو وہاں یہ سارے واقعات چلتے رہتے ہیں، یہ سارا قصہ چلتا رہتا ہے۔ اس لیے ذکر سفیشینٹ، کافی نہیں ہے۔ جب تک کہ آپ کے اندر ایمان قائم نہ ہو اور نیت قائم نہ ہو تو خالی ذکر سے یا نیک مقامات پر جانے سے نیکی پیدا نہیں ہو جاتی۔
نیکی آپ کے اندر پیدا ہو تو پھر ان مقامات سے نیکی ڈیولپ ہوتی ہے، پیدا ہوتی ہے۔ اور اگر نیکی اندر پیدا نہ ہو تو بہتر ہے کہ آپ کہیں نہ جاؤ۔ دیکھنا یہ ہے کہ آپ کے اندر کیا خواہش ہے۔ تو اچھی جگہ جو ہے وہ برے آدمی کے لیے بھی کوئی خاص اثر نہیں دکھاتی۔ نیت کی اصلاح ہونی چاہیے، پھر اس کے بعد عمل کرنا چاہیے، ورنہ عام طور پر نیک عمل نیکی پیدا نہیں کرتا جب تک نیک نیتی نہ ہو۔ بے شمار لوگ ہیں جو نیک عمل میں آپ کو نظر آئیں گے لیکن بد نیتی میں بھی نظر آئیں گے۔ تو ایسے انسان کا عمل نیک ہے اور نیت بد ہے، ماحول اچھا ہے لیکن بندہ برا ہے، کیونکہ کسی نہ کسی طور پر اس کے اندر برائی موجود ہے۔ تو نیک محفلوں کے اندر بھی بدی موجود ہوتی ہے۔ اس لیے اگر ایک آدمی نیت کا کھڑا ہو کہ وہ جو کہے وہی کرے اور جو چاہے وہی چاہے تو پھر سارا مسئلہ حل ہو جاتا ہے۔ اس طرح بے شمار لوگ جو پیروں کے پاس بیٹھنے والے تھے، انجام کار وہی گھٹیا کے گھٹیا نکلے۔ کہتا ہے کہ میرے پیر نے کمال کر دیا۔ کیا کر دیا؟ کہ ہم جب ان کے پاس گئے تھے تو بڑے غریب تھے، جب انہوں نے نگاہ کی تو دولت آ گئی۔ تو دوسرے نے کہا کہ تیرے پیر صاحب نے تجھ پر بہت بری نگاہ کی کہ تجھے دنیا کا غلام بنا دیا۔ اور پھر اس نے کہا کہ جب میں اپنے پیر صاحب کے پاس گیا تو میں بڑا دنیا دار تھا، بڑا مال تھا۔ جب میرے پیر صاحب نے نگاہ کی تو میرے سب مال کا صفایا ہو گیا، میری مال سے ایسی نجات ہوئی کہ اب میں صرف اللہ ہی اللہ کرتا ہوں۔ اب آپ دیکھیں کہ یہ دونوں باتیں ہیں کہ نگاہ ہوتی کیا ہے، اور کیا نگاہ دنیا کے اندر اضافہ کرنے کا نام ہے یا دنیا کی تمنا میں کمی کرنے کا نام نگاہ ہے؟ کیا نیت کی اصلاح کا نام نگاہ ہے؟ کیا پار جانے کا نام نگاہ ہے؟ یہ سب سوچنا چاہیے۔ اصل میں اپنی نیت کا نام نگاہ ہے، ورنہ آپ پیسے کا عمل قرآن سے نکالو گے تو نکل تو آئے گا، لیکن آپ نہ ہی نکالو بلکہ آپ پیسے کا عمل دنیا سے نکال لو۔ تو پیسے کے لیے قرآن پاک کو استعمال نہ کرو۔ اور ھذا من فضل ربی، یہ کتنا خوبصورت مقام ہے کہ یہ میرے اللہ کے فضل سے ہے، اور اگر رشوت سے مکان بنایا ہے تو اس پر تو ھذا من فضل ربی نہ لکھو۔ وہ کسی نے کوٹھی پر لکھا ہوا تھا کہ یہ بن گئی رب سببی ہے، ھذا من فضل ربی ہے۔ کہتا ہے کہ یہ کوٹھی پہلی تو نہیں، دوسری ہے یا تیسری ہے، اور یہ بن گئی رب سببی ہے۔ تو یہ بات ایسی نہیں ہے، اور ھذا من فضل ربی یہ نہیں ہے، بلکہ ھذا من فضل ربی وہ ہے جو واقعی اللہ کے فضل سے ہو۔ اور سب سے بڑا فضل یہ ہے کہ تیری نیت کی اصلاح ہو جائے، نیت درست ہو جائے۔ اس لیے ذکر کی محفل میں ضرور جانا چاہیے، لیکن نیت جو ہے یہ ذکر ہی ہونی چاہیے۔ ذکر کی نیت اگر اللہ ہے تو پھر اللہ کا قرب ہونا چاہیے، ورنہ اگر دنیا کا قرب ہے تو پھر اللہ کے ذکر کی بجائے دنیا کی محفل میں جاؤ۔ کہتے ہیں کہ اسے کہا تھا کہ تو کستوری لے کر آ، اور وہ ہینگ لے کر آ گیا ہے۔ تو انسان کی نیت صحیح ہونی چاہیے، ورنہ دنیا کے اندر دنیا کی تمنا تو کافروں کے پاس بھی ہے، اور آپ وہ ویسے ہی محنت سے پوری کر لو۔ تو ذکر جو ہے وہ شخص کو منفعت دے گا جس کی نیت اللہ ہو، ورنہ آپ ہمارے خیال کے مطابق ذکر نہ ہی کرو تو بہتر ہے۔ اور اگر آپ ذکر کرتے ہو تو پھر اللہ سے محبت کی شرط ضروری ہے۔ محبت شرط نہ ہو اور آپ صرف خالی ذکر کرتے جا رہے ہو تو کیا ذکر کرتے جا رہے ہو؟ آپ تو وہاں خانہ کعبہ میں جا کر بھی جھگڑا کرتے ہو اور گناہوں کے پورا ہونے کی دعائیں کرتے ہو کہ یا اللہ میری لاٹری نکل آئے، تو سچا رب ہے، میرا جوا ہی لگ جائے۔ یا اللہ تیرا کیا جاتا ہے اگر ہمارا گھوڑا جیت جائے، ہمارے گھوڑے کا نمبر 4 ہے اور اس نے ڈربی ریس جیتنی ہے، اور ہمارے پیر صاحب بھی تو ریس کھیلتے ہیں، تو پھر وہ پیر ہی کیا جو ریسیں کھیلتا ہے اور جوا کھیلتا ہے، اور وہ مرید ہی کیا جو ڈربیاں کھیلتا ہے، اور وہ دین ہی کیا جو ریسیں جتواتا ہے، اور وہ فقیر ہی کیا جو نمبر بتاتا ہے۔ تو یہ سب فراڈ ہے، اس سے بچو۔ سیدھی سادی بات ہے کہ دین کے اندر پورے کا پورا کچرا شامل ہو گیا، حالانکہ یہ خالص دین تھا۔ تو آپ دنیا کماؤ اور اللہ اللہ کرو اور اللہ سے محبت کرو۔ یہ دنیا یہاں عارضی ہے اور آپ نے اس دنیا سے نکل کر اس دنیا میں جانا ہے۔ او بھی ایک اڈاری سیتے، اے بھی ایک اڈاری ہے۔ تو وہ بھی ایک اڑان تھی اور یہ بھی ایک اڑان ہے۔ تو پہلے ایک اڈاری یہ تھی کہ آپ وہاں سے یہاں اڑ کر آ گئے، اور پھر یہاں سے اڑ کر وہاں چلے جانا ہے۔ کھیل ختم ہو جائے گا، جو دانا چگا ہے، کھایا ہے، پیا ہے، یہ کافی ہے، دیٹس آل۔ تو آپ نے یہاں سے نہ کچھ حاصل کیا ہے، نہ کچھ گین کیا ہے، نہ کچھ کھویا، اور یہ اللہ کا کام ہے کہ اس نے اٹھا کر یہاں رکھ دیا اور پھر یہاں سے وہاں رکھ دیا۔ ایک لہر پتھر کو کنارے پر پھینک گئی اور دوسری لہر
ٹھہرائی تو پتھر کو واپس لے کر چلی گئی اور پھر وہ سمندر میں چلا گیا۔ تو یہاں کی بات اتنی ساری ہے کہ آپ نے اپنی نیت کو دریافت کرنا ہے اور اپنے آپ کی اصلاح کرنی ہے۔ باقی یہ کہ ذکر، پیر، مشائخ، طریقتیں اور شریعت یہ سب برے آدمی کے کام نہیں، تو برے آدمی کو کلب وغیرہ میں جانا چاہیے جو نیت کا برا ہے۔ اگر نیت اچھی ہے تو پھر سبحان اللہ یہاں منفعت ہی منفعت ہے، مال بھی ہے اور دنیا بھی ہے، بس آپ کی نیت اچھی ہو۔ تو نیت کی اصلاح بہت ضروری ہے۔ اچھی نیت کا کیسے پتہ چلے گا؟ نیت اس آدمی کی اچھی ہوتی ہے جس کو دین اور دنیا میں کبھی مقابلہ آ جائے تو وہ دنیا کو دین پر نثار کر دے، تو ایسے شخص کی نیت اچھی ہوتی ہے۔ نیت اس شخص کی اچھی ہوتی ہے جسے یہاں رہنے اور آخرت پر غور کرنا پڑ جائے تو وہ آخرت کو ترجیح دے۔ نیت اس کی اچھی ہے جو اولاد کی بجائے والدین کی طرف رجوع کرے، بزرگوں کی طرف رجوع کرے، اور بزرگوں کی طرف جس کی لگن ہو اور جو چاہتا ہو کہ اس کا اللہ کی طرف رجوع ہو جائے، ہاتھ سامان سے بھرنے کی تمنا نہ رکھتا ہو، بس وقت اچھا گزرتا جائے عزت کے ساتھ اور ادب کے ساتھ۔ باقی یہ کہ عبادت گاہوں میں بڑی ہلچل رہی ہے تو ایک جگہ پر اللہ تعالیٰ نے خود ہی فرما دیا کہ یہ مسجد ہی گرا دو، اور اب یہ پورا راز ہے اور یہ آپ کے سوال کا جواب ہے کہ ہم مسجد کیسے گرا دیں۔ تو اللہ نے فرمایا کہ یہ مسجد منافقین کی ہے، تو اگر منافق مسجد بنائے تو پھر مسجد ہی گرا دو۔ گویا کہ اسلام کے خلاف بدنیت لوگ جو ہیں اسلام جیسا عمل کر رہے ہوں تب بھی غلط ہے، تو یہ منافقین کی بات ہے۔ منافق کلمہ پڑھ رہے ہوں تب بھی کلمہ نہیں ہے، منافق اللہ اللہ کر رہے ہوں تب بھی اللہ اللہ نہیں ہے، لیکن یہ اللہ کہہ سکتا ہے کہ یہ منافق ہے۔ آپ کو منافق کی پہچان نہیں ہے۔ ایک دفعہ ایسا واقعہ ہوا کہ اطلاع ملی کہ ایک کافر کو مارا گیا ہے جبکہ اس نے مرتے وقت کلمہ پڑھ لیا تھا۔ پوچھا گیا پھر آپ لوگوں نے اسے کیوں مارا؟ انہوں نے بتایا کہ وہ ویسے ہی جھوٹا کلمہ پڑھ رہا تھا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کیا تم نے اس کا دل کھول کر دیکھ لیا تھا کہ یہ جھوٹا ہے یا سچا ہے؟ تو تمہیں کیسے پتہ چلا؟ جب تک آپ کو یقین نہ ہو فیصلہ نہ کریں۔ اگر وہ کلمہ جھوٹا ہی پڑھ رہا ہو آپ کو تو وہ نہیں نظر آئے گا، منفعت اس کی نہیں ہوگی، یعنی جھوٹا کلمہ پڑھنے والے کی منفعت نہیں ہوگی، لیکن سننے والا منافق کہنے سے پہلے فیصلہ کرنے میں احتیاط کرے، کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ اس کو جھوٹا کہہ کے بے شمار لوگوں کو نقصان پہنچا دو۔ اس لیے اس میں اصلاح اپنی ہوتی ہے کہ اپنی نیت کی اصلاح کرو اور اپنے رفقا کی نیت کی اصلاح کرو، اور یہ پیغام دو کہ نیت کی اصلاح ہونی چاہیے اور کسی کو بد نیت نہ کہو۔ آپ نام لے کر کسی کو بد نیت نہ کہو کہ تو بڑا بد نیت ہے۔ ہاں، بد نیت آدمی اچھی نیت والوں میں ہوتے ضرور ہیں۔ جہاں مکان ہوتے ہیں وہاں چور ضرور ہوگا، اور چور بھی بڑی دعا کرتا ہے کہ اس وقت ان کی آنکھ لگ جائے۔ جب چور کی آنکھ کھلتی ہے تو لوگوں کی آنکھ لگ جاتی ہے اور وہ اپنا کام کر کے چلا جاتا ہے۔ تو آپ اس لیے یہ دیکھیں کہ اللہ کو پکارنے والا اللہ کو نہیں پکار رہا ہے بلکہ اپنی خواہش کو پکار رہا ہے، اور اس نے اپنی اس خواہش کا نام اللہ رکھا ہوا ہے۔ اس لیے آپ لوگ دعا کیا کرو کہ اللہ تعالیٰ آپ کی نیتوں پر مہربانی کرے اور ان کو اچھا کر دے تاکہ آپ کی نیت بیمار نہ ہو۔ نیت صحیح ہونی چاہیے، پھر ذکر کا بہت فائدہ ہے۔ پھر آپ کو کوئی ایسا واقعہ نظر نہیں آئے گا کہ ذکر کرنے کے دوران آپ کو سانپ نظر آئیں یا بچھو نظر آئیں، پھر تو آپ کو نور ہی نور نظر آئے گا، روشنی نظر آئے گی، اجالا نظر آئے گا۔ میرا ایک کام نہیں ہو رہا تھا تو میں نے آیت کریمہ کا لکھ نکالا تو میرا کام فوراً ہو گیا۔ اس بارے میں کچھ فرمائیں۔ جن لوگوں کا کام آیت کریمہ کا لکھ نکلوانے سے ہو گیا انہیں یہ دیکھنا چاہیے کہ ویسا کام کیا ان لوگوں کا بھی ہوا جو ایمان بھی نہیں لائے۔ کیا ایسے کام ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے؟ کوئی کہتا ہے کہ آیت کریمہ کا لکھ نکالا اور 10 دفعہ نکالا تو میرا بیٹا پیدا ہوا، اور اتنے بچے ہیں کہ اسکول میں داخلہ نہیں ملتا، چھوٹے چھوٹے بچے موٹر سائیکلوں کی دکانوں پر کام کرتے ہیں، کہتا ہے کہ یہ گھر سے نکلے ہوئے بچے ہیں، یہ آوارہ بچے ہیں۔ جب ذرا بارش ہو جائے تو گلیوں میں بے شمار بچے نکل آتے ہیں، چاہے سردی ہو چاہے گرمی ہو۔ تو یہ بچے جو ہیں ان کے لیے انہوں نے کون سا لاکھ نکالا تھا؟
تو غریبوں کے ہاں بے شمار بچے پیدا ہوتے ہیں۔ آپ لنگر پکا لو تو لینے والے بے شمار بچے نکل آئیں گے۔ شہر بچوں سے بھرا ہوا ہے، لڑکوں سے بھرا ہوا ہے۔ تیرا ایک بیٹا ہو گیا اور یہ دیکھو کہ لوگوں کے کتنے بیٹے پیدا ہوئے ہیں۔ پھر پرائمری اسکول کتنے ہیں، اوپر کتنے لڑکوں کے شام کے اسکول ہیں اور کتنوں کو داخلہ نہیں ملا۔ لڑکے ہی لڑکے اور ڈھیروں ہی ڈھیر ہیں، اور یہ سب بغیر لاکھ نکالنے کے ہیں، اور کئی لاکھ لڑکے ہیں۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ماننے والے اپنے آپ کو تسلی دینے کے لیے یوں کہتے ہیں کہ یہ کام یوں ہوا، وہ تو اللہ کا کام ہے، وہ تو کرتا رہے گا، اور اللہ اپنے کام کرتا ہی رہتا ہے۔ اللہ کو آپ کبھی بھی نہیں کہہ سکتے کہ یہاں پر اس نے یہ کام اس فارمولے سے کیا۔ بعض اوقات وہ تو پیغمبروں کی بات نہیں مانتا۔ ہم آپ کو یہ بتا رہے ہیں کہ اللہ بات مانے تب اللہ ہے، اور نہ مانے تب اللہ ہے۔ اللہ آپ کا کام کر دے تب بھی آپ اس سے محبت کرو، اور اگر وہ آپ کا کام تمام کر دے تب بھی آپ اس سے محبت کرو، اور کہو کہ تو اللہ جس طرح راضی ہے ہم بھی ویسے ہی راضی ہیں۔ کہیں آپ یہ نہ کہہ دینا کہ لفظ کے ساتھ اللہ نے یہ بات مان لی۔ وہ اپنی مرضی سے مانتا ہے، اور وہ جب چاہے تو گناہ کو معاف کر دیتا ہے، اور چاہے گناہ کو نیکی بنا دے، چاہے تو عبادت کو واپس کر دے۔ یعنی شیطان ان گنت سالوں تک عبادت کرتا رہا تو ابلیس انکار سے پہلے بے شمار سال تک عبادت کرتا رہا ہوگا۔ وہ انکار سے پہلے اقرار میں تھا، اور پھر اللہ نے اس کی ساری عبادت رائے گاں کر دی۔ یہ اللہ کی شان بے نیازی ہے، اور آج تک کسی کو جرأت نہیں ہوئی کہ کوئی شیطان کی سفارش کرے، حالانکہ لوگ اللہ سے بڑے بے تکلف بھی ہوئے کہ جو ہم چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ کر دیتا ہے، کہ آج تک کسی نے شیطان کی سفارش نہیں کی کہ یا اللہ اس کو بھی معاف کر دے، پھر وہ بھی پھنس جائے گا۔ تو جس کا ابلیس دوست ہے وہ بھی لعین اور رجیم ہو گیا۔ تو مطلب کیا ہوا کہ اللہ عبادت بھی رائے گاں کر سکتا ہے، معصیت کو قبول بھی کر سکتا ہے، چاہے تو یتیموں کو پیغمبر بنا دے، اور جاگنے والوں کو محروم دو عالم رکھا۔ سونے والے سے کہا ساری خدائی تیری، تو وہ جاگنے والوں کو محروم کر سکتا ہے۔ یہ تو اللہ کے کام ہے۔ نقطے کو اگر چاہے تو بسم اللہ بنا دے، بے نطق کو چاہے تو کلیم اللہ بنا دے۔ جس کو جو چاہے کر سکتا ہے، یہ اس کی شان ہے، اور وہ کرتا اپنی شان سے ہے۔ کہیں اس کی شان کا فارمولہ نہ بنا دینا کہ ادھر سے ہم نے یہ پڑھا اور اللہ نے ایسی ہماری بات مانی جیسے تیر تلوار کی بات ہوتی ہے۔ وہ اللہ ہے، اور بس یہی اللہ ہے کہ وہ جو چاہے کرے۔ وہ چاہے تو آپ کو بغیر سبب کے پیسہ عطا کر دے، اور چاہے تو محنتوں کو فاقے سے گزارے۔ انسان صبح و شام محنت کرتا جا رہا ہے، لیکن اسے کچھ نہیں ملتا، کیونکہ یہ اس کی مرضی ہے۔ وہ اگر نوازنے پہ آئے تو زمانہ نواز دے، اور اگر تنگی آ جائے تو وہ تنگی کر دیتا ہے۔ یہ اس کا کام ہے۔ تو اس کا ایسا فارمولہ کوئی نہیں کہ جس کو آپ یہ کہہ سکیں کہ اس کا یہ فارمولہ 100% ہے کہ یہاں اللہ بات مانے گا۔ اللہ مانے گا تو اپنی مرضی سے مانے گا۔ او دیاں او جانے تو اپنی توڑ نبھا، تو وہ اپنی بات خود جانتا ہے، اور تو اپنا عمل جاری رکھ۔ حکم یہ ہے کہ انسان ہی اللہ کی بات کو مانے، اور یہ حکم بڑا خوبصورت ہے۔ تو وہ چاہے تو محتاج کو بادشاہ کر دے، اور چاہے تو بادشاہوں کو محتاج کر دے۔ وہ چاہے تو معزول کر دے، چاہے تو سرفراز کر دے۔ وہ چاہے تو معزول کر دے، چاہے تو سرفراز کر دے۔ وہ چاہے تو عنایت کر دے، اور اگر اس کا دل کرے تو خود ہی قرضہ مانگ لے۔ یہ بھی اس کی مہربانی ہے کہ کبھی دیتا ہے اور کبھی مانگنے آ جاتا ہے، خود ہی بیماری دیتا ہے اور خود ہی شفا دیتا ہے۔ ایک بات یاد رکھنا کہ بے شک سال ہر سال دعا مانگو، مگر ایسا نہیں ہوگا کہ موت نہ آئے، کیونکہ کل نفس ذائقۃ الموت، کیونکہ یہ نہیں ہو سکتا کہ اس نے وجود کو عدم نہ بنایا ہو، اور یہاں ہر شے فانی ہے۔ اب یہاں دعا کیا کرے گی، کیونکہ آپ علیہا میں آگئے، یعنی آپ اس گروہ میں آگے جو زمین پر وارد ہے، اور جو زمین پر وارد ہوا ہے اس کی فطرت اجتماعی فطرت ہے اور اجتماعی عاقبت ہے۔ اسے کہتا ہے کہ واپس جاؤ تو وہ کہتا ہے کہ ہم تو ابھی آئے ہیں۔ وہ اسے کہتا ہے کہ واپس جاؤ تو وہ کہتا ہے کہ ہم تو ابھی آئے ہیں، مگر وہ کہتا ہے ابھی جاؤ۔ اس کا نام ہے امر الہی۔ تو کہتا ہے کہ جاؤ۔ انسان پوچھتا ہے کہ کدھر جائیں، تو اللہ کہتا ہے کہ ادھر ہی ہمارے پاس آؤ۔
یہ واقعہ وہ کرتا رہتا ہے۔ تو جب تک آپ یہاں ہیں آپ بات کو سمجھیں، اس لیے لاکھ نکالنے کی بات نہیں ہے، بلکہ بات اللہ کریم کی مرضی کی ہے۔ تو وہ جو چاہے کرے، وہ کن سے فیکون کرتا ہے اور اپنے ارادے سے کرتا ہے۔ وہ جس چیز کا امر کرے، ارادہ کرے، تو اس کو کہہ دیتا ہے۔ کیا کہہ دیتا ہے؟ کہ ہو جا، بس وہ ہو جاتی ہے۔ یہ نہیں کہ کسی انسان نے کہا ہو کہ یا اللہ ایسا کر اور اس نے ایسا کر دیا ہو۔ خبردار، وہ ایسا نہیں کرے گا۔ کر بھی سکتا ہے لیکن یہ فارمولہ نہیں ہے، وہ بے نیاز ہے۔ اس لیے آپ بڑی احتیاط کرنا، اللہ تعالیٰ سے عاجزی کرتے رہو، خواہش پوری ہو یا نہ ہو آپ دعا کرتے رہو، لیکن آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ دعا یوں منظور ہو جائے گی۔ عام طور پر کہتے ہیں کہ یہ دعا فلاں جگہ پر منظور ہوگی، وہاں بزرگ سے منظور ہوگی۔ یہ باتیں تو سب لوگوں کے ساتھ ہوتی رہتی ہیں، جیسا کہ جی فلاں جگہ گئے تھے تو پھر یہ لڑکا پیدا ہو گیا۔ لڑکے بھی ڈھیروں ڈھیر پیدا ہوتے رہتے ہیں اور لڑکیاں بھی پیدا ہوتی رہتی ہیں، امیر بھی بے شمار پھرتے ہیں، کاری اتنی ہے کہ رستہ نہیں ملتا، اور پیدل اتنے لوگ ہیں کہ آپ کو کار نظر نہیں آ سکتی۔ اتنے ڈھیروں ڈھیر لوگ پیدا ہوئے ہیں، بندے ہی بہت سارے ہیں، کہیں اوپر سے کوئی کاروائی ہو جائے، یعنی بندوں کے لوڈ شیڈنگ نہ ہو جائے۔ اللہ ہی حافظ ہے۔ مطلب یہ ہے کہ ڈھیروں ڈھیر ہی بندے ہو گئے ہیں اور باغی بھی زیادہ ہو گئے ہیں۔ اس کی مرضی ہے، اسے مجبور کرنے والا کوئی بھی نہیں اور اس کو پابند کرنے والا بھی کوئی نہیں۔ وہ زمان و مکان ہر شے سے آزاد ہے۔ جو باپ اولاد سے آزاد ہو گیا تو اس کے متعلق کیا کہو گے؟ تو وہ ہر شے سے آزاد ہے، کچھ بھی نہ ہو تب بھی وہ ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کو اللہ ہی رہنے دیا جائے۔ اللہ کبھی فارمولے میں نہیں آئے گا۔ ایک جگہ پر ایک بزرگ تقریر کر رہے تھے، کہنے لگے کہ دیکھو ہم لوگ عبادت نہیں کرتے۔ اب لوگوں کی توجہ آ گئی کہ ہم لوگ پوری طرح دین میں داخل نہیں ہوئے، توجہ نہیں کرتے۔ پھر کہا کہ تم لوگ نماز نہیں پڑھتے، تم لوگ روزہ نہیں رکھتے، تم لوگ عبادت نہیں کرتے۔ اگر تم لوگ اسلام کے مکمل اصولوں پر چلو تو تمہاری قومی زندگی بہت خوبصورت ہو جائے گی۔ یہ ہماری جماعتوں کا پورا منشور ہے کہ اے مسلمانوں پوری طرح اسلام میں داخل ہو جاؤ، عبادت کرو، روزے رکھو، پابندی کرو، تو پھر تمہیں بین الاقوامی برادری کے اندر سرفرازی مل جائے گی۔ تمہارے بھی ایٹم بم ہوں گے، تمہارے بھی کارخانے چلیں گے اور تمہارے پاس بھی بڑا مال ہوگا۔ وہاں ایک سادہ سا مرید بیٹھا ہوا تھا، کہنے لگا کہ سرکار آپ یہ تو فرمائیں کہ جن لوگوں کے پاس ایٹم بم ہیں اور کارخانے چل رہے ہیں وہ تو مسلمان ہی نہیں ہیں، اور ہمارے ساتھ یہ ہے کہ ہم دین میں داخل ہوں گے تو پھر ہماری موٹر چلے گی۔ تو یہ چلا تو کیا چلا، ثابت کیا ہوا کہ علماء کرام اور مشائخ کرام دعوت دین جو ہے اس انداز سے دیتے ہیں کہ اس سے آپ کی دنیا کی بھی بہتری ہو جائے گی۔ حالانکہ دنیا کی بہتری اللہ کے نام ماننے والوں کے پاس بھی ہے، جہاز ان کے ہیں، ان جہازوں پر بیٹھ کر آپ حج کے لیے جاتے ہو۔ آپ کا حج جو ہے یہ اسلام کا بڑا فنکشن تھا، لیکن یہ بھی آپ دے بیٹھے ہیں۔ آپ سب کو پتا ہے کہ حج کے لیے پیسے جمع کرتے رہتے ہو کہ میں نے حج کرنا ہے، پیسے گن گن کر جمع کرتے رہتے ہو، کمیٹیاں جمع کرتے رہتے ہیں کہ اس دفعہ حج ضرور کرنا ہے، سمندری جہاز سے نہیں جانا ہے بلکہ بائی ایئر جانا ہے۔ تو آج کل کتنا خرچہ آئے گا، وہاں سے سامان بھی تو لانا ہے، تقریباً اس وقت 25-30 ہزار روپے خرچ آتا ہے، اور وہ ہم گن گن کر بنا رہے ہیں۔ تو یہ مال کس کے پاس جائے گا؟ اس کے پاس جس کمپنی نے یہ بوئنگ بنایا ہے، اور وہ تو یہودی ہے۔ سامان کن کا بکے گا؟ جو سامان بنانے والے ہیں، یعنی فرانس کے لوگ۔ الیکٹرانکس ساری جاپان کی ہیں، یہاں سے حج کے لیے جانے والا جاپان کو خرید کر آئے گا۔ سمندر ان کے، جہاز ان کے، دوسرے واقعات بھی ان کے، سودا بھی ان کا، خریداری بھی ان کی۔ خانہ کعبہ میں جو آپ پتھر لگاؤ گے وہ بھی ادھر سے آئے گا، ٹیوبیں لگاؤ گے تو وہ بھی کسی یہودی کی بنی ہوئی ہوں گی۔ تو جب آپ یہ سامان لے کر آؤ گے تو حج کی ساری منفعت الٹیمیٹلی آخر کار ان کو جائے گی، اور آپ دیکھتے چلے جاؤ گے اور کہو گے کہ میں حج کر کے آ گیا ہوں، اللہ کا حج کرایا، اللہ کے گھر کو دیکھا اور یہ سامان لایا ہوں، یہ مشین لایا ہوں۔ تو یہ سب لے کر آ جاتے ہیں اور یہ بہت بڑا حج کر کے آتے ہیں۔ تو کیا حج کر کے آئے ہیں؟ یہ کیا حج کر کے آئے ہیں؟
آپ لوگوں کی کتابیں بھی دوسرے ملکوں میں چھپتی ہیں، قرآن کریم بھی جرمنی میں چھپتے ہیں اور علاقوں میں بھی چھپتے ہیں، اور اچھے چھاپے خانے بھی وہاں ہیں۔ آپ کی جائے نماز بھی وہاں ان یہودی علاقوں میں بنتی ہے۔ اب جائے نماز پر کتب نما بھی ایسا لگایا ہے کہ پتہ چل جائے کہ خانہ کعبہ کدھر ہے۔ یہ سارے واقعات ادھر کے ہیں، حتیٰ کہ وہ تسبیح بھی بنانے لگ گئے ہیں، اور آپ جا کے یہ چیزیں خرید کر لے آتے ہیں۔ ایک آدمی سگریٹ کیس بھی مدینہ شریف سے لایا اور ایک خوبصورت ایشٹری بھی لایا، اور کہتا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آستانے کے بالکل سامنے یہ دکان ہے۔ تو آج کل کا مسلمان یہی کرتا رہے گا، آپ کی ہر نیکی اور ہر جذبے کی قیمت الٹیمیٹلی وہ یہودی لے لے گا۔ وہاں بیمار ہو جاؤ تو دوائی بھی میڈ ان انگلینڈ ملے گی، اور ان کے ہسپتالوں میں ساری ولایتی دوائیاں ہوتی ہیں، یہودیوں کی بنی ہوئی دوائی۔ میں تو کہتا ہوں کہ یہ سارا حرام ہے۔ میں یہ کہتا ہوں کہ مدینہ شریف کے اندر اگر کوئی شخص بیمار ہو جائے اور وہ کسی کافر کمپنی کی بنائی ہوئی دوائی کھائے گا تو میری طرف سے اس کو اجازت نہیں ہے، مر جائے تو بہتر ہے، اور یہ وہاں کی بنی ہوئی دوائی کھاتا ہے، کیونکہ ہمارے ہاں دوائی میں ملاوٹ ہوگی، اور ہم دوائی بنانا جانتے نہیں ہیں، بلکہ ہم تو صرف دعا جانتے ہیں کہ 1,00,000 درود شریف پڑھ لیں، 1,25,000 آیت کریمہ پڑھ لو، اور ہمیں کسی بات کا پتہ نہیں ہے۔ ہمارا ایک پرانا حکیم ابو علی سینا تھا، اس کے بعد ہماری حکمت بھی ختم ہو گئی، ہماری ڈاکٹری بھی ختم ہو گئی، اور طب یونانی تو یونان بھی ان کا علاقہ ہے، اور طب یونانی تو یونان بھی ان کا علاقہ ہے، یعنی دیوی دیوتاؤں کا علاقہ ہے۔ لوگ یونانی ایسے کہتے ہیں جیسے یہ شیخو پورا کا ہو۔ یونان ہمارا علاقہ تو نہیں ہے، وہ تو ادھر کا علاقہ ہے۔ طب مشرق کدھر کی ہوگی؟ وہ انڈیا کی ہوگی۔ آپ نے سارے واقعات کو گڑبڑ بنا دیا ہے، بلکہ چکر چلا دیا ہے، اور نام رکھا ہے پیر خانہ، نام رکھا ہے عبادت گاہ، نام رکھا ہے مولوی صاحب، اور مولوی صاحب کا دارالقرآن کے بغیر گزارا نہیں ہوتا ہے۔ بڑے بڑے مدرسے بناتے ہیں اور بڑے بڑے فقہ بناتے ہیں۔ میں سیاسی جماعتوں کی بات کر رہا ہوں کہ وہ یہ کہتے ہیں پہلے آپ لوگ صرف مسلمان تو ہو جاؤ، اور مسلمان بنتے بنتے بندہ مر جاتا ہے تو نہ اسے حکومت ملتی ہے، اور نہ اسے دنیا نظر آتی ہے، اور نہ سمجھ آتی ہے۔ ان میں ایک خاکسار جماعت ہے، اللہ تعالیٰ ان کے درجات میں اضافہ فرمائے، اور یہ اس زمانے کی بات ہے۔ انہوں نے مسجدوں کے اندر رجسٹر رکھے ہوئے تھے۔ یہ علامہ مشرقی کے زمانے کی بات ہے، جب یہ تحریک بنی تھی تو رجسٹروں میں محلے کے سارے لوگوں کی حاضری لگتی تھی، اور جو وقت پر نماز نہیں پڑھتا تھا تو امیر مسجد جو تھا وہ اس کو درہ مارتا تھا۔ باپ نہیں آیا تو بیٹا درہ مارے گا، بیٹا نہیں آیا تو باپ اس کو درہ مارے گا۔ باقاعدہ نماز ہوتی تھی، جیب میں چنے رکھتے تھے اور ان کو کھاتے تھے، اور ان کو کہا گیا تھا کہ کم پیسوں میں گزارا کریں۔ ایک دفعہ شاہ عالمی میں میٹنگ کی گئی، اور اس میٹنگ میں علامہ مشرقی نے لوہاری گیٹ آنا تھا، تو انہوں نے ٹانگے والے سے بحث کرتے ہوئے کہا کہ 2 آنے کی بجائے 6 پیسے لے لو۔ بحث کرتے کرتے انہوں نے میٹنگ کا ٹائم ہی گزار دیا۔ کیا بات سمجھے؟ کئی لوگ کفایت شواری کرتے کرتے مر گئے، اور اسلام درست کرتے کرتے مر گئے۔ اس طرح نہ تو اسلام نے درست ہونا ہے اور نہ کفایت شواری ہوگی۔ اسلام تو بہت پہلے ہی مکمل ہو گیا ہے۔ پاکستان کے اندر کسی ایک جماعت کا نام اگر اسلامی رکھ دیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ باقی ساری جماعتیں غیر اسلامی ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم اسلامی ہیں، یعنی اسلام کا نظام عالم ان کو سونپ دو۔ ایسی جماعتوں کی مخالفت نہ انڈیا سے آئی ہے اور نہ افغانستان سے، نہ انہیں ہندو نے روکا ہے، بلکہ مسلمان کے مقابلے میں مسلمان کھڑا ہو گیا ہے تو مسلمان ہی روک رہا ہے۔ ہر آدمی کے خلاف ہے، بلکہ آدھی قوم کے خلاف ہے۔ یہ بات کیا ہے؟ بات بڑی خطرناک ہے، اور وہ یہ ہے کہ اسلام کی آپ کو سمجھ نہیں آتی، اور زندگی آپ کو راستہ نہیں دیتی ہے، اور نتیجہ یہ ہے کہ کبھی آپ ذکر کرتے ہو، کبھی آپ مسجدوں میں جاتے ہو، اور کبھی خانقاہوں میں جاتے ہو، اور کبھی آپ کہیں جاتے ہو۔ آپ نے انسان بننا تھا، اور بڑا سچا انسان بننا تھا، اور یہ دین سچا تھا، اور اس میں سب نے اتفاق کرنا تھا۔ کوئی ایسا لیڈر پیدا کرنا تھا جو ساری قوم کے لیے متفقہ طور پر قابل قبول ہوتا، اور اس طرح بات ٹھیک ہو جاتی۔ یہ تو آدھے لیڈر ہیں، ایک طبقے کے گروہ کے لیڈر ہیں۔ آپ کے ہاں کئی لیڈر شہید ہیں، اور جس شہید کا ہمیں تصور دیا گیا ہے وہ اور ہی ہے۔ مدعا یہ ہے کہ شہادت وہی جو دین کے لحاظ سے ہے، اور شہید لوگ اپنی شہادت کی خود ہی حفاظت کرتے ہیں۔ دین کے واقعات ہی اور ہوتے ہیں، اور دین بڑی شے ہوتا ہے۔ اس لیے آپ لوگ دعا کرو، اور ضرور کرو کہ یا اللہ تو نے اس دین کی حفاظت کرنی تھی تو آپ ہی حفاظت فرما، اب تو
آپ ہی اس دین کی حفاظت فرما۔ ہم سے تو صرف یہ ہو سکتا ہے کہ ہم اپنے گھر کی حفاظت مشکل سے کر سکتے ہیں، ہم اپنی غریبی کی حفاظت بڑی مشکل سے کر سکتے ہیں۔ غریبی ایمان میں رہے تو بڑی بات ہے، ورنہ غریبی میں ایمان بہت مشکل چیز ہے۔ آج کل ایسی مجبوری آ گئی ہے کہ لوگوں کو غریبی کی مایوسی آ گئی ہے، اس لیے آج کل غریب آدمی ایمان محفوظ رکھے تو ایسا غریب بڑی ہمت والا ہے، ورنہ ایمان خطرے میں ہے۔ آپ لوگ دعا یہ کریں کہ اللہ تعالیٰ خود ہی حفاظت کا کوئی انتظام فرمائے، ورنہ یہ قوم آپس میں تقسیم ہو کے مر جائے گی، اور یہ قوم تقسیم تو ہوئی پڑی ہے کہ آدھے بندے آدھوں کے خلاف ہیں۔ اسلامی جماعت تو ایک ہونی چاہیے، لیکن یہاں تو 7 اسلامی جماعتیں ہیں، اور جب بھی کبھی پیپلز پارٹی کا زمانہ آیا تو وہ ایک جماعت ہوتی ہے، اور یہ 7 جماعتیں ہوتی ہیں، اور یہ 7 آپس میں الگ الگ ہوتے ہیں، اور پھر کوئی نظام مصطفیٰ ڈھونڈنا پڑتا ہے، اور پھر اور واقعات ہوتے ہیں۔ اللہ سے رحم مانگتے ہیں کہ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام پر رحم فرما۔ یہ ایسا نہیں کریں گے کہ ساری اسلامی جماعتیں ایک بن جائیں، خاکسار اور جماعت اسلامی ایک ہو جائے، یا جمعیت علماء اور جماعت اسلامی ایک ہو جائیں۔ کیا یہ مشکل ہے؟ یہ دونوں ہی مسجدیں آباد کرنے والی جماعتیں ہیں، خود دونوں قال اللہ اور قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کرنے والے ہیں، تو ان کو دقت کہاں پر ہے یہ ان کو پتہ نہیں ہے۔ چلو بریلوی دیوبندی کی دقت ہے کہ اس میں مشائخ کرام آتے ہیں اور بھی لوگ آتے ہیں، لیکن ان دونوں جماعتوں کے درمیان کیا دقت ہے؟ اہل حدیث اور اہل قرآن میں کیا دقت ہے؟ اہل حدیث اور اہل قرآن میں کیا فرق ہے؟ ایک جماعت دوسری جماعت سے کیا اختلاف کر رہی ہے؟ دونوں اللہ کا نام لینے والے ہیں، دونوں ایک جیسے بندے ہیں، تو دونوں بھائی اکٹھے ہو جانے چاہیے، لیکن یہ اکٹھے نہیں ہو سکتے۔ تو وہ کیا چیز ہے جس کی وجہ سے یہ اکٹھے نہیں ہو سکتے؟ وہ درمیان میں واقعہ کیا ہے؟ تو اگر ہمارے بزرگ قوم کو تقسیم نہ کریں تو پھر بزرگی کیسے چلے گی؟ تو اصل دقت یہاں پر پیدا ہوئی ہے۔ یہاں پر ایک کامیاب جماعت تبلیغی جماعت ہے، اللہ اس کے درجات میں اضافہ کرے۔ ہر سال ہم اخبار میں پڑھتے ہیں کہ 5 یا 7 لاکھ کا مجمع تھا، اور پھر اس کا کیا نتیجہ نکلا؟ قوم کے لیے کیا نتیجہ نکلا؟ کہتا ہے کہ جی بس 7 لاکھ کا مجمع تھا، وہاں پر بڑا ذکر و فکر ہوا، اور جب دعا ہوئی تو رکت طاری ہو گئی، بڑی روحانی کیفیات تھی۔ قوم کے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ خدا نخواستہ ملک کو کچھ ہو گیا تو پھر آپ دیکھتے رہ جاؤ گے۔ مسلمانوں کو ہندو نے شودر نہ بنایا تو پھر کہنا، کیا آپ نے ہندو کا زمانہ دیکھا ہے؟ یہ زمانہ کبھی نہ کبھی تو دیکھا ہوگا۔ ہندو کے زمانے میں لاہور کی جو مال روڈ ہے، اس روڈ پر کسی مسلمان کی کوئی دکان، کوئی پراپرٹی نہیں تھی، اور انارکلی کے اندر غالباً کوئی ایک آدھ دکان مسلمان کی تھی، اور یہ مسلمانوں کی پراپرٹی کا عالم تھا۔ لاہور کے گورنمنٹ کالج میں کئی سالوں میں کوئی ایک مسلمان داخل ہوتا تھا۔ اس زمانے کے ICS کے اندر 2-3 مسلمان ہوئے، باقی سارے ہندو تھے۔ تو یہ مسلمانوں کا عالم تھا، اور ہندوستان کے مسلمانوں کی حالت جا کر دیکھو تو شودروں سے بری ہے، اور آپ لوگ یہاں پر بیٹھے ہوئے کہتے رہتے ہیں کہ جی یہ کیا ہے اور وہ کیا ہے، ہم بہت مسلمان ہیں اور وہ کم مسلمان ہیں، اور آپ کیا کیا کرتے رہتے ہو۔ تو یہ ساری دقت ہوئی پڑی ہے، اس لیے آپ لوگ سب مل کر فی سبیل اللہ اکٹھے ہو جائیں۔ اس سے پہلے کہ اوپر سے کوئی پتھر گرے، کیوں نہ آپ سر جوڑ کر بیٹھ جائیں، پھر آپ کو ذکر فائدہ دے گا اور عبادت فائدہ دے گی، ورنہ آپ مسجد کے اندر جھگڑتے رہو گے، حدیث اور فقہ کے بارے میں جھگڑتے رہو گے، یا رسول اللہ اور نعرہ رسالت پر جھگڑا کرتے رہو گے، اور اسی طرح بے شمار جھگڑے ہیں۔ اس لیے مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے نام پر وحدت میں شامل ہوں، وحدت فکر بنا لیں۔ قائد اعظم پر اتفاق ہو گیا، اور چند دنوں کے بعد ملک بن گیا، تو ایک چھوٹا سا ایسا واقعہ ہونا چاہیے کہ ساری قوم مل کر کوئی ایسا انتظام کر لے کہ سارے ایک فکر میں ہوں، ڈیولپ ہو جائیں۔ اس طرح یہ ایک قوم بن جائے گی اور اسلام بھی ڈیولپ ہو جائے گا۔ آپ یہ دیکھو کہ اسلام کی سرفرازی کا دور وہی ہے جب مسلمان سرفراز تھے، تو ثابت کیا ہوا کہ مسلمان کی سرفرازی ہی اسلام کی سرفرازی ہے، اور اگر مسلمان پسماندہ ہو جائے تو یہ اپنے ساتھ اسلام کو بھی بدنام کرتا ہے۔ کہتا ہے کہ پیسہ کون مانگ رہا تھا؟ کہتا ہے کہ مسلمان تھا، فقیر تھا اور پیسے مانگ رہا تھا، اس کی معاشی حالت خراب ہو گئی۔ ایسٹ پاکستان میں کون قید ہوئے تھے؟ کہتا ہے وہ مسلمان تھے۔ تو اس طرح تاریخ اسلام تو ختم ہو گئی۔ تو مسلمان کا عمل برا ہوگا تو وہ کہیں گے کہ اسلام کے اندر یہ خامی ہے، حالانکہ اسلام پرفیکٹ دین ہے، مکمل دین ہے، اللہ تعالیٰ کا دین ہے، اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دین ہے، اور یہ آپ کو جمع کرنے کے لیے آیا کہ آپ سب مومن بھائی بھائی ہو۔
لیکن ہمیں تو یہ لگتا ہے کہ یا ایک طبقہ مومن ہے یا پھر دوسرا طبقہ مومن ہے، کیونکہ یہ بھائی بھائی تو بنتے نہیں ہیں۔ اس لیے آپ لوگ یہ فیصلہ کریں کہ مسلمان کون ہے۔ میرا خیال ہے کہ کمزور مسلمان کو بھی ساتھ ملا لیں تاکہ یہ ایک وحدت بن جائے۔ تو بہت نیک آدمی جو ہے وہ ان کمزور مسلمانوں کے لیے دعا کریں۔ اب جو بچے آ رہے ہیں لگتا ہے وہ دین سے آزاد ہوں گے، دور ہوں گے۔ آپ ان کو جتنا مرضی سمجھاتے رہیں یہ نہیں سمجھیں گے۔ آپ لوگوں نے تو دین اپنے باپ دادا سے سیکھا ہے کہ وہ آپ کو باتیں کرتے کرتے دین سکھا دیتے تھے، اور گھر کے اندر دین کی باتیں ہوتی تھیں، اور اس طرح سارا دین گھر کے اندر ہی سکھا دیا جاتا تھا۔ اب آپ کے پاس بچوں کو دین سکھانے کا ٹائم ہی نہیں ہے، کیونکہ آپ صرف انکم ہی حاصل کرتے رہے ہو، اور بچوں نے اسکول اور کالج سے دین سیکھا نہیں ہے۔ نتیجہ یہ ہے کہ دقت ہونے کا یہ بھی ایک امکان ہے۔ اس سے پہلے کہ کوئی ہنگامہ ہو جائے، اپنے بچوں کو دین کی موٹی موٹی باتیں سکھا دو کہ دین یہ ہے کہ ایک اللہ پر یقین رکھنا اور اس پر ایمان رکھنا اور اس سے محبت کرنا۔ وہ چاہے تو پیسہ دے دے تب بھی محبت کرنا، پیسہ لے لے تب بھی محبت کرنا، صحت بھیج دے تب بھی محبت کرنا، بیماری بھیج دے تب محبت کرنا۔ یعنی کہ آپ مسلمان ہو، اور مسلمان کیسا ہونا چاہیے؟ مسلمان ہر حال میں صحت، بیماری، فتح شکست دونوں میں، اچھے اور برے زمانے کے اندر اپنے اللہ پر پورا بھروسہ رکھتا ہے، اور اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لانا کہ انسانوں کے اندر جو سب سے زیادہ مستند بات فرمائی گئی ہے وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات ہے۔ آپ نے جو فرما دیا ہے وہ مکمل صحیح ہے، ہر لحاظ سے اور عین صحیح ہے۔ اس کے علاوہ بات ہمیں سننے کی ضرورت ہی کوئی نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سچی، آپ کا قول سچا۔ انسانی تاریخ میں سب سے زیادہ اور واحد ایک انسان آیا جس کا قول اور عمل عین مطابقت رکھتے ہیں، وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک ہے۔ باقی کسی کا بیان زیادہ ہے اور کسی کا عمل زیادہ ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک واحد ذات پاک ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا علم پورا منطبق ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا وہ کیا، اور جو کیا وہی فرمایا۔ تو یہ بچوں کو سکھا دیا جائے، قرآن کو پڑھا جائے، یہ سچا کلام ہے، اور اس کی حفاظت اللہ کریم نے کی ہوئی ہے۔ آنے والے زمانوں کے اندر بہت جلد ہی دنیا کے سائنسدانوں کو قرآن پاک کی کرامت سمجھ آنے والی ہے۔ یہ ایسا کلام ہے اور مکمل کلام ہے، اور یہ ضابطہ ہے اخلاق کا اور زندگی کا، شریعت کا سب سے اچھا راستہ ہے، اور یہ سب سے اچھا دین ہے۔ باقی یہ آپ کی زندگی ہے، اس کے اندر آپ اچھے اچھے راستے اختیار کرو اور اپنی نیت صاف رکھو۔ یہاں اپنے رہنا ہے اور پھر جانا ہے۔ اس کائنات کا بھی لحاظ رکھو اور اپنا بھی احساس رکھو۔ یہ 4 دن کا میلہ ہے اور یہ آپ گزار جاؤ۔ آپ لوگ یہ باتیں بچوں کو ضرور سکھا دو، اور ہو سکے تو بچوں کو قرآن کریم پڑھا دو، اور یہ موٹی موٹی باتیں ان کو بتا دو، کیونکہ ابھی تک بچوں کو بات نہیں ملی ہے۔ باقی یہ کہ سیاست کے میدان میں بہت سارا کچرا آ گیا ہے، اللہ تعالیٰ اس کا بھی کوئی سبب بنائے گا، اس کا کوئی نہ کوئی سبب بننے والا ہے۔ بس اللہ تعالیٰ اپنا کرم فرمائے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم لوگ بگڑ ہی جائیں اور ضائع ہو جائیں۔ بڑی بڑی قومیں ضائع ہو گئی ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم کوئی بدقسمت قوم ہو جائیں۔ اس لیے آپ لوگ بہت دعا کیا کرو کہ یا اللہ بس تو ہم پر مہربانی فرما کہ ہمیں یہ بات سمجھ نہیں آئی ہے، تو ذرا ہماری خاص مدد فرما تاکہ ہم ایز اے نیشن، قوم کے طور پر زندہ رہ جائیں، اور یہ پاکستان ایز اے کنٹری، ملک کے طور پر زندہ رہ جائے، اور اگر وہ چاہے تو مہربانی ہو جائے۔ ہمارے پاس گن کوئی نہیں رہ گئے، ہر آدمی پیسے میں پڑ گیا ہے، گنتی میں پڑ گیا ہے، پریشانی میں پڑ گیا ہے۔ اس لیے آپ لوگ درود شریف پڑھتے رہا کرو، اور درود شریف بھی لوگ کام کے لیے پڑھتے ہیں کہ یہ درود شریف کی محفل ہے، اور پھر یہ دعا مانگتے ہیں کہ یہ کام ہو جائے۔ اب میں آپ کو نصیحت کر رہا ہوں کہ آپ درود کو درود کی حد تک پڑھو، بس آپ کا درود قبول ہو جائے، اور آپ اگر کام نہ کراؤ تو کیا فرق پڑتا ہے، بلکہ آپ کام خود ہی کر لیا کرو۔ آپ کام کو درود کے ذریعے کیوں حاصل کرتے ہو؟ اگر آپ نے کوئی چیز خریدنی ہے تو بازار سے پیسے دے کر لے آؤ، لیکن آپ اس کے لیے درود شریف پڑھتے جا رہے ہو کہ کار چاہیے،
تو آپ جا کر خرید آؤ، اور اگر کار نہیں خرید سکتے تو پھر کار کا خیال ہی چھوڑ دو، اس سے کیا فرق پڑتا ہے۔ اب آپ لوگ یہ مہربانی کرو کہ درود شریف سے کار نہ لے کر آؤ، اتنی بات تو آپ لوگ مان جاؤ جو یہاں بیٹھے ہوئے ہو۔ آپ لوگ نماز سے دنیا نہ بناؤ، آپ دنیا سے دنیا بنا لو۔ آپ لوگ نمازیں پڑھ پڑھ کر دنیا مانگتے رہے، اور اصل نماز آپ نے آج تک کہیں نہیں پڑھی۔ نماز کا مطلب یہ ہے کہ ماں سوائے نماز سے بے نیاز ہو کر پڑھو، کہ نماز کے علاوہ کوئی بات نہیں ہے۔ اگر اللہ پوچھے گا کہ میرے دربار میں نماز پڑھنے کیوں آئے ہو، تو وہ کہتا ہے کہ ہم صرف آپ کے سلام کے لیے آئے ہیں۔ وہ کہتا ہے کہ ضرور تمہیں کوئی کام ہوگا، تو انسان کہتا ہے کہ میں واحد آدمی ہوں کہ مجھے کام کوئی نہیں ہے، میں تو صرف سلام کے لیے آیا ہوں۔ ورنہ عام آدمی پتہ ہے کہ کیا کرتا ہے، پہلے کہے گا کہ میں صرف آپ کے سلام کے لیے آیا ہوں اور آپ کی عبادت کے لیے آیا ہوں، اور تھوڑی دیر بعد وہ کہے گا کہ معاف کیجیے گا، آپ سے ایک چھوٹا سا کام بھی ہے۔ کیا کام ہے؟ کہتا ہے کہ میرا بچہ بیمار ہے اور کاروبار بھی کچھ کمزور ہے، فوری طور پر تھوڑے سے پیسے چاہیے، میرے دشمن بہت ہو گئے ہیں، دوست کمزور ہو گئے ہیں اور دشمن طاقتور ہوتے جا رہے ہیں، مجھے 2-4 بندے بھی چاہیے، آپ میری مدد ضرور کریں، میرے 2-4 مخالف بندے بھی مرنے چاہیے، 2-4 بندے اور ملنے چاہیے تاکہ زمینیں آباد ہو جائیں اور کارخانہ چلنا چاہیے، اور میں تو آپ سے ملنے کے لیے آیا ہوں اور مجھے اس کے علاوہ کوئی کام نہیں ہے۔ تو آپ نے دیکھا کہ یہ شخص صرف ملنے کے لیے آیا ہے اور ہر نماز میں یہی کام کرتا رہتا ہے۔ تو اب آپ یہ چھوڑ دیں، کافی ہو گیا ہے، سیدھے ہی اللہ کی طرف جائیں اور اس کی محبت میں اور ادب میں جائیں۔ اللہ تعالیٰ بھی یہ جھوٹ سن سن کر تھک گیا ہوگا کہ یا اللہ ہم تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں اور تیری ہی عبادت کرنے کے لیے آئے ہیں اور ہم مخلصین ہیں، اور پھر مسلمان ایسی ایسی باتیں کرتا ہے کہ بس اللہ نے سچا دین بنایا ہے اور اللہ کے ساتھ جھوٹ بولنے والے مسلمان ہی نکلے۔ بڑا افسوس ہے، توبہ کرنی چاہیے۔ اللہ کے ساتھ جتنی باتیں مسلمانوں نے کی ہیں ان میں اکثر نے جھوٹ بولا، اس لیے خاص طور پر آپ لوگ سچ بولنا، سچ سمجھنا یا سچ ماننا یا سچ سوچنا شروع کر دو۔ یہ تو آپ کر سکتے ہیں کہ سچ سوچنا شروع کر دیں۔ آپ اپنے آپ کو دین کے لیے زندہ رکھیں، آپ اپنے آپ کو دین کے لیے زندہ رکھیں۔ ایک بار پھر آپ دعا کر لیں کہ یا اللہ ہم سب کی زندگی بہتر فرما، ہمارے حالات بھی بہتر کر دے اور ہمیں حلال کا اتنا رزق دے دے کہ حرام کی تمنا نہ رہے، اور اگر حرام کا چسکا پڑ گیا تو پھر بربادی ہے۔ حلال کا پیسہ اتنا مل جانا چاہیے کہ حرام کی تمنا ہی نہ رہے۔ بس یہ دعا کر لیں تو بہت بہتر ہے۔ باقی یہ کہ آپ لوگ کام کرو اور اپنی نیت کی اصلاح کرو اور اللہ تعالیٰ بہتر کرے گا، اللہ تعالیٰ بہتر کرے گا۔ اس ملک میں ہم سب مسلمان ہیں اور اخبار میں پڑھتے ہیں کہ چوری ہو گئی، میں یہ سوچتا ہوں کہ سکھ یا ہندو آ کر چوری کر گیا ہوگا، بعد میں پتہ چلتا ہے کہ مسلمان ہی چوری کرنے والا تھا اور قریب ہی رہتا تھا، پھر کوئی قتل ہو گیا۔ کہتے ہیں میرا خیال ہے کہ کوئی باہر کا بندہ آیا ہوگا، کوئی شیطان ہوگا یا پھر جن ہوگا، لیکن کہتے ہیں کہ وہ اس کا کزن تھا اور وہ آپس میں رشتے دار تھے۔ تو گویا کہ مسلمانوں کے ملک میں غیر مسلمانی اعمال کرنے والے اگر کوئی ہوں تو پھر آپ بتاؤ کہ کیا آپ کا ملک ہے اور کیا آپ کی نیشن ہے؟ تو یہ دین سب سے اعلیٰ ہے، اور لوگ جب دنیا میں دیکھتے ہیں کہ یہ مسلمان ہیں، تہذیب اور اخلاق کا سبق سکھانے والے، اور ان کی زندگی یہ ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ تم تو جھوٹے ہو، کہیں تمہارا دین جھوٹا نہ ہو، خدا نہ خواستہ۔ جب تک لوگ آپ کو سچا نہ کہیں، آپ دین کا پرچار نہ کیا کریں، آپ لوگ دین کی تبلیغ مت کریں جب تک لوگ آپ کو سچا نہ کہیں۔ جب لوگ آپ کو سچا مانیں گے اور پوچھیں کہ آپ کون ہو، تو آپ بتائیں کہ میں مسلمان ہوں، تب ٹھیک ہے۔ اور ایک جھوٹے آدمی سے لوگ پوچھیں کہ تو کون ہے، وہ اگر کہے کہ میں مسلمان ہوں تو وہ کہیں گے کہ تو جھوٹا ہے، کاروبار غلط کرتا ہے، وعدہ خلافی کرتا ہے، اور اب تو کہتا ہے کہ میں مسلمان بھی ہوں۔ کیا تم اسلام کے ماننے والے ہو؟ پرانے زمانے کے ہندو جو ہوتے تھے، اگر ان کے سامنے کوئی مسلمان لڑکا جھوٹ بولتا تو وہ آگے سے یہ کہتے تھے کہ آپ مسلمان ہو کر جھوٹ بولتے ہو، مسلمان کو تو جھوٹ نہیں بولنا چاہیے۔ اور اب یہ ہو گیا ہے کہ تم مسلمان ہو کر سچ بول رہے ہو، اب یہ مشکل ہو گئی ہے۔ گاہک جھوٹا، دکاندار جھوٹے، خریدار جھوٹے، سودا جھوٹا، ہر شے میں جھوٹ، دوائی میں ملاوٹ، خیال میں ملاوٹ، بات میں ملاوٹ، اور حسن خیال میں بھی ملاوٹ۔ تو گویا کہ صحیح اخلاص نہیں پیدا ہو رہا۔ دعا کرو کہ اخلاص پیدا ہو جائے اور اللہ تعالیٰ آپ کو مخلص بنائے۔ کم از کم اپنی ذات میں تو مخلص ہو جاؤ۔ اگر ایک بندہ مخلص پیدا ہو گیا تو ساری کشتی سلامت ہو جائے گی۔ آپ دعا کرو اور وہ ایک بندہ آپ کو ہونا چاہیے، لیکن آپ ضرور کوشش کرو اور دعا کرو۔ ہوتا تو وہی ہے جو اللہ کرتا ہے، اور اللہ کسی فارمولے کا پابند بھی نہیں ہے، لیکن کچھ فارمولے بنائی بھی گئے ہیں۔
لوگوں کو کام پر لگایا گیا ہے اور عوام الناس کو کام پر لگانا چاہیے، یہ عوام کی بات ہو رہی ہے۔ عربی میں ایک دعا ہے کہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا میں بہتر زندگی دے، آخرت میں بہتر زندگی دے اور آخرت کے عذاب سے بچا۔ اس نے پہلے انہیں بتا دیا تھا کہ دنیا کی بہتر زندگی کیا ہوتی ہے، آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ دنیا کی بہتر زندگی کیا ہوتی ہے۔ آپ سمجھتے ہیں کہ فرعون کی زندگی دنیا میں بہتر ہوتی ہے، یعنی پیسہ بھی ہو اور طاقت بھی ہو، اور دلیل دیتے ہیں کہ یہ قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ یا اللہ ہمیں بہتر دنیا دے دے۔ مطلب یہ ہے کہ پیسہ دے دے، طاقت دے دے اور سیاست میں منسٹر بنا دے، بیٹا میرا بھی منسٹر ہو جائے، تو آپ یہ دعائیں مانگتے ہیں۔ اگر میں آپ کو یہ بتا دوں کہ دنیا کی بہتر زندگی وہ ہے کہ کھانے کو بھی نہیں ہے اور دنیا کے سارے بادشاہ مسلمانوں کی طاقت سے کانپ رہے ہیں، اور یہ ان لوگوں کی طاقت ہے جن کے پاس کھانے کو نہیں تھا، تو یہ بہتر زندگی ہے۔ اور سب سے بہتر زندگی حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کی ہے، یہی زندگی بہتر ہے نا؟ تو اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی بھی ویسے کر دے۔ اب آپ اسے دعا کے طور پر قبول کرتے ہیں؟ کیا آپ نے کبھی یہ سنا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو فاقہ بھی آیا؟ کبھی سنا کہ لشکر اسلام کے پاس ٹوٹی ذرہ، 2-3 تلواریں اور 2-3 گھوڑے تھے؟ تو یہ مسلمانوں کی حالت تھی اور وہ اچھی دنیا تھی۔ اب آپ کہتے ہیں کہ یا اللہ ہمیں اچھی دنیا دے، اور آپ اچھی دنیا کا تصور بڑا غلط رکھتے ہو کہ آپ کافرانہ زندگی کو اچھا کہتے ہیں۔ آپ یوں کہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا میں بہتر زندگی دے اور قرون اولیٰ جیسے صحیح مسلمانوں کی زندگی دے، تو یہ عاقبت کی زندگی ہے، تو ایسی زندگی اچھی ہے۔ تو آخرت کی زندگی ان لوگوں کی ہے جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ریئل حقیقی جانساروں کی زندگی ہے۔ تو آپ یہ دعا مانگو کہ ہمیں آگ سے بچا، اور آگ جو ہے وہ ہے غریب کا، یتیم کا مال کھانا، اور یہ آگ ہے، یہاں بھی آگ ہے اور وہاں بھی آگ ہے۔ تو آپ کہو کہ ہمیں دوزخ سے بچا، اور یہ بات وہ جانتے تھے جو یہ مانگتے تھے کہ یا اللہ ہمیں دنیا کی بہتر زندگی دے۔ کون سی زندگی دے جو اس سماج میں اس وقت تھی؟ اللہ کرے آپ کی یہ دعا منظور ہو جائے تو یہ ماحول فٹافٹ ہی پرانا ہو جائے۔ اس لیے اچھا ہے کہ آپ کی دعا منظور نہیں ہوتی، کیونکہ آپ کے پاس کچھ پیسے بینکوں کے لیے بچ جاتے ہیں۔ میں کہتا ہوں کہ اللہ کرے سب کی دعا منظور ہو جائے۔ تو سب سے اچھی زندگی کون سی ہے؟ جس کا فاصلہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی سے کم ہو، اور یہ اچھی بات ہے اور یہ ہونا چاہیے۔ اور آپ اس زندگی کا اندازہ لگاؤ کہ وہ زندگی کیسی ہوتی ہوگی اور ان کی آخرت کیسی ہوتی ہے، جن کی آخرت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوگی، اور جنہیں ہم کہتے ہیں کہ ساقی کوثر و تسنیم ہے۔ تو یہ اچھی زندگی ہے، اور آخرت بھی ان کی اچھی ہے۔ اور اچھی زندگی کے بارے میں پھر آپ کو بتانا پڑتا ہے کہ کربلا میں بہت اچھی زندگی تھی۔ پہلے ایک بیٹا شہید ہو گیا، پھر ایک اور بیٹا شہید ہو گیا، پھر ایک واقعہ ہو گیا، پھر ایک اور واقعہ ہو گیا، اور پھر درد کی داستان پیدا ہو گئی۔ تو یہ اچھی زندگی ہے۔ دعا کرو کہ آپ کو بھی نصیب ہو۔ آپ نے کہنا ہے کہ یہ دعا نہ کریں تو یہ ہے آپ کی حالت کہ یہ دعا میرے لیے نہ کریں، حالانکہ یہ اچھی زندگی ہے اور آخرت بھی اچھی نظر آ رہی ہے اور سب سے اچھی نظر آ رہی ہے، اور سب سے اچھی عاقبت بھی یہی ہے۔ کوثر و تسنیم کا ساقی وہی ہوگا جو دریا کے کنارے پیاسا رہے گا۔ آپ کہتے ہیں کہ اتنی جلدی نہ کریں، آپ نے کوکا کولا پینی ہوتی ہے، اور پھر کہتے ہیں کہ ہم کربلا کے جانثار ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی مہربانیاں ہیں کہ آپ لوگوں کی دعائیں منظور نہیں ہو رہی ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر میں ان کو ان کی دعاؤں کے حوالے کر دوں تو یہ سارے برباد ہو جائیں، مانگتے مانگتے ہمیشہ کے لیے برباد ہو جائیں۔ شکر کرو آپ کی ساری دعائیں منظور نہیں ہوئی ہیں، اور اگر انسان کی تمام دعائیں منظور ہو جائیں تو انسان بالیقین دوزخ تک ہی پہنچ جائے۔ آپ کی ساری خواہشیں آپ کے حوالے کر دی جائیں تو خواہش بڑھتے بڑھتے آپ پھنس جاؤ گے، شہد کے اندر مکھی کی طرح پھنس جاؤ گے کہ وہ نہ شہد کو چھوڑتی ہے اور نہ پھر وہ اڑ سکتی ہے، تو پھنستی پھنستی وہ غرق ہی ہو گئی۔ تو دنیا ایسی چیز ہے جسے شہد کا ایک گڑھا سمجھو جس میں دنیا دار مکھی کی طرح جا رہا ہے۔ انسان کو کہا جاتا ہے کہ اس کے قریب نہ جا، کہتا ہے کہ تھوڑا سا کاروبار کرنا ہے، تھوڑا اور کرنا ہے۔ اسے پھر کہا جاتا ہے کہ راضی ہو جا، کہتا ہے کہ راضی نہیں ہوں، ابھی اور کام ہے۔ تو وہ کہتا ہے کہ گھنٹی بج گئی ہے اور تمہارا ٹائم ختم، اب تو بس کر دے، کہتا ہے کہ تھوڑا سا اور کر لینے دے۔ اتنے میں بیچارے کا اینڈ ہو جاتا ہے، خاتمہ ہو جاتا ہے۔ کیا کسی کا آج سے پہلے اینڈ نہیں ہوا؟ کیا اور سماج ختم نہیں ہوئے؟ اور کیا بزرگ بھی نہیں چلے گئے؟ تو ان باتوں سے آپ کو دعاؤں کا مفہوم سمجھ آ جانا چاہیے۔ یہ اس پرانے مسلمان معاشرے کو پتہ تھا کہ ہم کیا مانگ رہے ہیں،
اور وہ عمل بھی ویسا کرتے تھے جیسا وہ مانگتے تھے، اور ہمارا معاشرہ اور ہو گیا ہے۔ اس لیے جو فارمولہ بنایا گیا ہے وہ ماحول کے مطابق بنایا ہے، عوام الناس کو مصروف کرنے کے لیے بنایا ہے، اور مفہوم جو ہے وہ صرف خواص کو دیا ہے۔ جس طرح قرآن حفظ کرنے والا حافظ قرآن ہوگا، اس نے محفوظ کر لیا، اور یہ خوبصورت بات ہے۔ اب مطلب یہ ہے کہ آپ کا ریفرنس محفوظ ہو گیا، لیکن جو معنی جاننے والا ہے وہ اس سے بہتر ہوگا، جو عمل کرنے والا ہے وہ اور بہتر ہوگا، جو مفہوم قرآن جاننے والا ہے وہ اس سے بھی بہتر ہوگا، اور اس کے باطن کے پیچھے منشاء الہی کو جاننے والا اور ہوگا، جو اس واقعے کو دیکھنے والا ہوگا کہ جبرائیل علیہ السلام اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے واقعات قرآن کریم کے حوالے سے کیسے ہو رہے ہیں، تو وہ دیکھنے والا اور ہوگا۔ جہاں اللہ نے قرآن بھیجا یعنی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا، وہ دیکھنے والا اور ہوگا۔ جہاں لوح محفوظ ہے وہ دیکھنے والے اور ہوں گے۔ قرآن کے کئی مفاہیم ہیں اور اس کے اندر پرت در پرت بات چل رہی ہے، اس لیے مفہوم جاننا بہت ضروری ہے کہ اصل میں بات کیا ہے، قرآن کا مفہوم کیا ہے، اور اللہ کا جو قرآن ہے وہ تو پھر دلوں کے ساتھ نازل ہوتا جا رہا ہے، جبکہ لوگ 10 روپے کی قرآن کی قسم کھا لیتے ہیں کہ جو کچھ بولوں گا سچ بولوں گا، اور پھر جھوٹ بولتا ہے۔ اس لیے آپ لوگ دیکھو کہ یہ اچھا ہوا کہ اثر نہیں ہو رہا، ورنہ اگر اثر ہونے لگ جائے تو پھر آپ پر فوری عذاب آنے کے خطرے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کچھ مہربانی فرما دے اور کچھ موقع دے دے تاکہ یہ لوگ شعور میں آ جائیں اور یہ لوگ پہچان کرنے لگ جائیں کہ یہ کیا ہے۔ سچے دین کو یہ لوگ اپنے جھوٹ کے ذریعے بدنام کر رہی ہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ دین کو سچے محافظ عطا فرمائے، اور اللہ ان جھوٹے محافظوں کو بھی سچا محافظ بنا دے، ورنہ تو دین کے محافظوں میں تھوڑی تھوڑی گڑبڑ ہے۔ دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ بہتر صورت بنائے اور آپ کے اندر صداقت پیدا ہو جائے، جو کہ اللہ تعالیٰ کا منشا ہے۔ آپ لوگ اسے صحیح مانو، دین بالکل صحیح ہے جیسے ہے، اور اس کے اندر غور و فکر کی بڑی گنجائش ہے۔ آپ لوگ غور کرو، اللہ تعالیٰ کا تقرب حاصل کرو، اللہ تعالیٰ کا منشا دریافت کرو، تاکہ آنے والے مستقبل میں ایک اچھی قوم بنے، اور یہ آپ کا کام ہے اور یہ آپ کا فرض ہے۔ میں آپ کو اس فکر کی دعوت دے رہا ہوں کہ یہ آپ لوگوں پر فرض ہے، اور آپ لوگ ضرور غور کیا کرو۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو شعور عطا فرمایا ہے، تنہا بیٹھ کر غور کیا کرو کہ آپ کے فرائض کیا ہیں، اولاد کے بارے میں، ماں باپ کے بارے میں، اور سماج کے بارے میں۔ آپ لوگ غور کریں گے تو پھر اللہ تعالیٰ آپ کی اصلاح فرمائے گا۔ کیا نیت کا اچھا ہونا کوشش سے ہے یا کہ خدا داد ہے، اور اس کا کیا طریقہ ہے؟ آپ اچھی نیت کی خواہش تو کریں، نیت کی بات سننا بھی اللہ کا فضل ہے، نیت کی اصلاح کے بارے میں سننا بھی اچھی بات ہوتی ہے، نیت کی اصلاح کی خواہش بھی اچھی بات ہوتی ہے، یہ سب اللہ کا فضل ہے۔ اللہ کا فضل جو انجام میں ہوتا ہے، جسے آپ جنت کہتے ہو، یہ آغاز میں ہی ہوتا ہے، تو نیت کی بات کا سننا بھی اللہ کا فضل ہے یہ اللہ کا فضل ہی، لیکن آپ اس کی کوشش ضرور کریں، آپ پر اللہ مہربانی فرمائے گا، تو پھر کوشش کا جذبہ پیدا ہو جائے گا، اسے توفیق کہتے ہیں، اور توفیق الہی جو ہے اسے امر الہی کہتے ہیں۔ انسان کو توفیق ملتی ہے، اور ہوتا کیا ہے، یہ اللہ کی مہربانی ہوتی ہے، اور یہ اس کا فضل ہوتا ہے، توفیق آپ کو دی جاتی ہے۔ آخر میں دعا کریں، اللہ تعالیٰ سب پر کرم فرمائے، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔